الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 3 کا آغاز کیا تھا اور 3 مکمل نہیں کر پائے تھے۔ جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا چیزیں جو ہے نا کور کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ عہد معاہدوں کو پورا کرو، عقود کو پورا کرو، عہد معاہدوں کو پورا کرو، عقود کو پورا کرو۔ تو یہ عمومی طور پہ مختلف تفسیریں جو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں اس چیز کا شروع سے ہی اظہار کر دیا جاتا ہے، یعنی بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ سورہ عہد معاہدے کی سورہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے ایک دو لفظوں میں پوری سورہ کو، تو اس سورہ کے جو مضامین ہیں اس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عہد معاہدوں کی سورہ ہے، یعنی وہ عہد معاہدے جس میں اس امت کو یعنی باندھ دیا گیا ہے، بنی اسماعیل کو باندھ دیا گیا ہے، اس امت کو باندھ دیا گیا ہے، انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی، کولیکٹیولی بھی اور انڈیویجولی بھی، یہ کہ لوگوں کو یعنی یہ کہ انہوں نے قبول کیا، ایمان لائے اور شریعت کو اختیار کیا، اور یوں ہی ایمان لاتے ہیں، شریعت کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ ایک عہد معاہدہ ہے جس میں لوگ جو ہے نا بند جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ اس وزن کو اٹھائیں گے، اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ آگے چل کے ہمیں معلوم ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اس کے دو فریق ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ چیزیں میں ہر درس یعنی ہر سیشن کے شروع میں وہ چیزیں ہیں جن کو میں ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت ہوتی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ جو اہمیت ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں یہ مضمون کس چیز کے بارے میں ہے اور یہ سورہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ اس میں اگر تدبر قرآن پڑھیں یا حمید الدین فلاحی صاحب کے جو انہوں نے نوٹس چھوڑے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہر سورہ کا ایک عمود ہوتا ہے۔ عمود کا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹرل، یعنی اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس چیز یا کس بنیاد پہ وہ جو اگر آپ کی گرفت میں آ جائے کہ پوری سورہ کو آپ نے دیکھا اور پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا اور اس کے بعد کہا کہ ایک دو لفظوں میں اگر آپ نے بیان کرنا ہے کہ یہ سورہ کس چیز کے بارے میں ہے، تو اس کو ہم مرکزی مضمون کہتے ہیں۔ تو اس سورہ کا مرکزی مضمون جو ہے، عمود جو ہے، اس کو عقود ہی سے جو ہے نا کہا گیا ہے کہ یہ عہد معاہدے جو ہیں یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ گویا کہ دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم عمومی کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ فائنل اور لاسٹ ٹیسٹامنٹ، تو یہ لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے۔ یہ اس پہلو سے یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد یوں ہی بات آگے بڑھتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ جو عہد معاہدے ہیں یہ بنیادی طور پہ شریعت کا بیان ہے، اور شریعت میں خصوصی طور پہ جن چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے وہ حلال و حرام کی بحث ہے۔ اور یہ حلال و حرام کی جو بحث ہوتی ہے یہ عمومی طور پہ مذہب کی دنیا میں، مذہبیات میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اسی کو یہ مضمون کو لے لیا گیا ہے۔ یہ مضمون جیسا کہ آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کے حوالے سے ہے، جانوروں کی ظاہر ہے قربان کیا جاتا ہے، ان کو حلال کیا جاتا ہے۔ ان کو قربان کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ عید قربانی ہو، یعنی یہ کہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی تزکیہ کا ایک عمل ہوتا ہے، اس سے گزارا جاتا ہے، اور اس کو ساتھ جوڑا ہے، شروع ہی میں جوڑ دیا اس کو، یعنی یہ کہ حج اور عمرے کے معاملات سے جوڑ دیا۔ گویا کہ قرآن مجید کا جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے تو بڑی اپنی وسعت لیے ہوئے ہوتا ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو ساتھ لیے ہوئے قرآن مجید چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حج اور عمرے کا بیان ہے۔ حج اور عمرے کا بیان جو ہے اگر ہم اس کی تفصیل میں جس طرح سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ کہ اللہ کے راستے میں یہ کہ میں اب نکل کھڑا ہوا ہوں، اور یہ کہ میں نے مخصوص قسم کا ایک لباس پہن لیا ہے، اور میں پوری زندگی اللہ کے راستے میں سپاہی بن کے زندگی گزاروں گا۔ قدم قدم پہ خواہشات آئیں گی، میں ان کو بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ قربان کروں گا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے۔ یہ ایک طرح کا یعنی آپ عزم لے کے جو ہے نا میدان
جنگ میں اترتے ہیں، اور یہ میدان جنگ جو ہے ظاہر ہے کہ شیطان کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، جو پوری زندگی آپ حج کی تمثیل کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس پہلو سے ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو حمید الدین فرائی صاحب کے جو نوٹس ہیں میں پڑھ کے آیا ہوں، اس سے جو ہے نا انہوں نے چیزیں نکالی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بزرگوں نے کس قدر محنت کی ہے چیزوں کو دیکھنے میں، کھنگالنے میں، اور اس کو یعنی چیزوں کو آپس میں سمجھانے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جس طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں بڑی واضح طریقے سے وہ چیزیں جو ہے نا نمایاں ہو جاتی ہیں۔ آگے یہ چیز بڑی تو آگے ظاہر ہے کہ یہ اصل مضمون حلال و حرام کی بحث ہے۔ حلال و حرام کی بحث میں یہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کا جو لفظ آیا ہے، اس کو اگر ہم نے پچھلی سورہ کے ساتھ جو ہے نا موازنہ کر کے دیکھنا ہے تو یہ کیونکہ دو صورتیں ہیں آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، تو جو مضامین آپس میں جوڑا جوڑا ہو کے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایک ہی تھیم ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پچھلی سورہ جو اس کے ساتھ النساء سورہ النساء ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ جوڑا بن کے آئی ہے۔ جب یہ جوڑا بن کے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو مضامین آپس میں جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اب میں ایک تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایک موازنہ کر کے جو ہے نا بتاؤں گا کہ وہ کون سا پہلو ہے جو پچھلی سورہ کے ساتھ جو ہے نا جوڑا بن کے آتا ہے۔ وہ اگر آپ پچھلی سورہ دیکھیں تو اس میں جو رشتوں کی حرمتوں کا جو بیان ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی اٹھان بھی جو ہے وہ اسی لفظ سے اٹھائی گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہاں پہ یہ ہے آیا نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اسی ٹون کے ساتھ اسی یعنی حرمت کا جو لفظ آیا ہے اسی لحاظ سے جو ہے نا یہاں پہ یہ لفظ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی نوعیت کا لفظ یہاں پہ لفظ ہے جس کا یہاں پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو پیچھے پڑے ہیں ایک طرح کا ریویژن بھی ہو جائے، اور کچھ چیزیں ہیں جو اضافی میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جب یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہاں پہ ہمارے سامنے اس سورہ کا ایک دوسرا جو ہے نا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ عہد معاہدے کا پہلو تھا، جس میں یہ کہ اس سورہ کا مرکزی مضمون، اس سورہ کی جو اٹھان ہے، عمود ہے، وہ اصل میں عہد معاہدوں پہ مبنی ہے۔ دوسری جو چیز جو پہلو جو نمایاں طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جب ہم یہ جو لفظ آ گیا ہے اکملت و اتممت، یہ دو لفظ ہیں، یعنی ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن جو ہی یہ دو چیزیں اکٹھی مل کے آ جاتی ہیں تو ہم عمومی طور پہ ان میں فرق کرتے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جب یہ لفظ اکملت آ گیا ہے، یہ بھی لفظ وہی ہے، کمال اور تکمیل یعنی مکمل ہونا، اور اتممت اتمام ہونا، تمام ہونا، یہ اردو زبان میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق کرتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھیں گے تو یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکمل تو عمومی طور پہ جب اتمام اور یعنی کمال کا لفظ اس طریقے سے آتا ہے تو اس میں فرق اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جب کمال کی بات ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں، اس کو عمومی طور پہ تفسیر والوں نے جو ہے نا وہ کثر سے تشبیہ دی ہے، ایک کثر ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک کنسٹرکشن ہے، ایک ڈھانچہ ہے، یعنی ایک مکان ہے جو آپ بنانے جا رہے ہیں، تو اس مکان کے اندر کچھ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، کچن ہے، جیسے دیواریں ہیں، جیسے پلرز ہیں، جیسے چھت ہے، جیسے یعنی فرش ہے، تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ پھر جو ہے نا اکمل تو آتا ہے، یعنی اس میں یوں کہیں کہ وہ چیزیں کمال کر دیں، مکمل کر دیں، تکمیل تک پہنچا دیں، یہ بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی اس حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے، بلڈنگ کے حوالے سے وہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اور جب اتممت کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ چیزیں جو بیوٹیفائی کرنے والی ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں، جن سے جو ہے نا چیزوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جن سے جو ہے نا انسان کی حصے جمالیات جو ہے نا وہ تسکین اس سے ملتی ہے، تو وہ
چیزیں جو ہے نا اتمامتو میں آ جائیں گی۔ تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو کسر ہے، وہ جو ڈھانچہ ہے، وہ جو اسٹرکچر ہے، جو شروع ہوا تھا جب یہ قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا، اب وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کو بیوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے، اس کو تکمیل تک بھی پہنچا دیا گیا ہے، اس کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی کچھ نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا یہ کہ اب اس کے بعد کوئی اور پڑاؤ نہیں ہم دیکھیں گے۔ پڑاؤ یہ کہ اس کے بعد کوئی حنفیت ہے، اس کے بعد کوئی حنبلیت ہے، اس کے بعد کوئی شافی کا مقام ہے، وہ یقیناً علماء ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی اور پڑاؤ ہے، کوئی اور پڑاؤ نہیں ہے۔ یہ کہ پہلا اور آخری پڑاؤ یہی اسلام ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ہمیں دے کے گئے ہیں، اس کے بعد کوئی اور پڑاؤ نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد علماء جو ہے نا اس دین کے ساتھ جڑیں گے، اس دین کے ساتھ دیکھیں گے اور ہمیں جو ہے نا بیان کریں گے۔ وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں وہ کمی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اضافہ اور کمی کرنے کا کوئی تصور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے نا پھر جھوٹا دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہی ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس کا اتمام ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ یعنی اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ اب یہ کہ مسلمانوں نے اس دین کے ساتھ جڑنا ہے، اس دین کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور اسی دین کی دنیا کو دعوت دینی ہے۔ اپنی کسی نقطہ نظر کی، اپنی کسی فکر کی جو ہے نا وہ دعوت نہیں دینی، بلکہ قرآن مجید ان کے سامنے رکھ دینا ہے اور ظاہر ہے کہ اسلام کو ان کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یہ بات ہے جو سامنے رہنی چاہیے۔ ایک اور پہلو ہے جو پہلو ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے جو نہیں ذکر کیا تھا، یہ کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ظاہر ہے کہ جو سورہ بقرہ کی جو آیا ہے جس میں شہادت حق کی جو ہے نا بات کی گئی ہے، جس میں صحابہ اکرام کو جو ہے نا یہ دین لے کے اگلی نسلوں تک پہنچانے کی بات کی گئی تھی، اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے اور آگے جو ہے نا پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ختم نبوت بھی اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہو جاتی ہے کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی کمی گنجائش اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلو ہیں چند جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اگلی جو ہے نا جو آیا کا اگلا حصہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ پڑھا، آیا نمبر 1 پڑھی تھی، تو اس میں جو مضمون ہے وہ ہے اصل میں احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ اصل مضمون ہے اور یہ جا کے پھر آگے آیا نمبر 3 میں جڑتا ہے۔ درمیان میں آیا نمبر 2 جو ہے جملہ معترضہ کے طور پہ آئی ہے۔ جملہ معترضہ کی پہلے بھی ہم جو ہے نا پڑھتے آئے ہیں، اس چیز کو وضاحت کرتے آئے ہیں کہ جملہ معترضہ جہاں پہ آتا ہے 2 نوعیتوں کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مضمون جہاں پہ وہ اٹھا ہوا ہے اسی کی وضاحت ہو، تو یہاں پہ آیا نمبر 2 جو ہے جملہ معترضہ کی صورت میں آتا ہے، لیکن وضاحتی بیان کی صورت میں آتا ہے۔ وضاحتی بیان کس چیز کا تھا؟ غیر محل الصید جو ہے نا وہ انتم حرم، اس حوالے سے یہ وضاحتی بیان ہے اور اس کو روک کے کچھ چیزوں کا مزید جو ہے نا اضافہ کیا گیا ہے، مزید چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، گو کہ وہ جو تبصرہ ہوتا ہے اٹھا تو وہیں سے ہوتا ہے لیکن وہ مضمون سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ اب اگلا جو جملہ معترضہ آیا ہے ہمارے سامنے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جملہ معترضہ ہے، لیکن یہ جملہ معترضہ جو ہے یہ اس مضمون سے متعلقہ نہیں ہے جس میں یہ بات کر رہا ہے، یہ ایک اضافی بات ہے۔ اضافی بات کلام کو روک کے، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جب بات کی جاتی ہے تو آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو روک کے کوئی چیز جو ہے نا ایک اضافی بات آپ بتانا چاہتے ہیں، کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ وہ جملہ معترضہ ہے۔ یہاں پہ جو اضافی بات کی گئی ہے، جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، یہ احکامات کی نوعیت جو ہے وہ ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی مطلب یہ کہ جس طرح عہد معاہدے کی بات ہوئی تھی ایک پہلو، اور اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب جو شریعت کا بیان یہاں پہ آ رہا ہے یہ تکمیلی پہلو سے ہے۔ یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر یہ پوائنٹ آپ مس کر جاتے ہیں تو کچھ چیزیں جو یہاں پہ زیر بحث ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ کس طرح نہیں آتی؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ آخری سال کی، آخری 1-2 سالوں کی یہ سورہ ہے تو حلال و حرام اسٹل زیر بحث ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ پہلو جو ہے اگر آپ اس کو مس کر جاتے ہیں تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اصل میں یہاں پہ بتایا جائے گا کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے اب بیان کیا جا رہا ہے وہ تکمیلی پہلو سے جو ہے نا بتایا جائے گا۔ یہ بڑا کور پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو باقی چیزیں جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ادروائز جو ہے نا یہ فوری سوال اٹھ کھڑا ہوگا، بھائی 23 سال ہو گئے، 22-23 سال ہو گئے، ابھی تک جو ہے نا اسلام مکمل نہیں ہوا،
یعنی حلال و حرام کی بحث ہی مکمل نہیں ہوئی، تو وہ پہلو ہے۔ یعنی اب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جب یہ کہا گیا تو یہ بات کو پھر دہرا دیا گیا، حالانکہ مکی دور میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے آتی ہیں، جو مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں بھی یہ آیا آتی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہاں پہ بھی آتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون سے پہلو ہے جہاں پہ جو اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات جب بات کرتا ہے تو اپنی بات پوری کو دہرا دیتا ہے، پچھلی بات کو بھی دہرا دیتا ہے اور اگلی بات ملا کے جو ہے نا بات کرتا ہے۔ تو جہاں پہ جو اضافی بات ہے دراصل اسی چیز کی وضاحت کرنا مقصود تھا۔ وہ کیا تھا؟ مقصود یہی تھا کہ وہ ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ وہ پہلو ہے جہاں پہ جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، یہ تکمیلی پہلو ہے۔ یعنی اب آپ کو وضاحت دی جا رہی ہے، چیزیں وہی ہیں لیکن یہ وضاحتی بیان کی صورت میں آ گئی ہیں، اور جن کو یہاں پہ جو ہے نا یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب درمیان میں یہ جو جملہ معترضہ آ گیا تھا، اب اس کے بعد پھر مضمون جو ہے نا اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ مضمون ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اب مضمون دوبارہ جو ہے نا لوٹ گیا ہے۔ یہ جو درمیان میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کو سمجھنے کی خاطر ظاہر ہے کہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اگنور کریں، مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلا بیان تھا اس کو سے جو ہے نا تسلسل میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو یہ کس پہلو سے بات کی گئی ہے کہ اگر آپ اضطراری حالت میں آ گئے ہیں، مجبوری حالت میں آ گئے ہیں اور آپ کو بھوک نے پکڑ لیا ہے۔ مخمصہ ہوتا ہے یعنی ایک یعنی تکلیف دہ بھوک، یعنی بہت تیز شدید بھوک کو کہا جاتا ہے مخمصہ۔ اور اگر آپ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں، اضطراری حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، اور اس کے بعد غیر متجانف للاسم، اور اب آپ کا ملان بھی نہیں ہے۔ متجانف کا مطلب ہوتا ہے ملان ہونا، رجحان ہونا۔ آپ کا رجحان بھی نہیں ہے کسی گناہ کرنے کا کوئی نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں اس کو آپ کھا لیتے ہیں، اور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اس میں چیزیں جو ہے نا پیچھے کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں جن کے بارے میں یہ یہاں پہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے۔ وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ میتہ، یہ مردار ہے، اس کے بعد خون ہے، اس کے بعد خنزیر ہے، اس کے بعد غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا کوئی چیز تقسیم ہوئی ہے، ذبح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد چوٹ گلا گھٹنے سے کوئی جانور مارا گیا ہے، یا جو ہے نا چوٹ لگنے سے مر گیا ہے، یا کوئی اوپر سے جو ہے نا کوئی گرا ہے جانور تو اس سے مر گیا ہے، یا کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنی اصل نوعیت کے لحاظ سے حرام ہیں، لیکن اگر کوئی بھوک کی شدت میں جو ہے نا آ گیا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے قرآن مجید کے جو ہے نا وہ، یعنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے یہاں پہ یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ استثناء لایا گیا ہے۔ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے حرام کھانا، کیونکہ انسان جو ہے یہ ایک عادی ہو جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے لوگ سود لے لیتے ہیں، یعنی ربا کا کاروبار کر لیتے ہیں، جھوٹ فراڈ سے جو ہے کاروبار کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، لیکن جب کھانے پینے کی بات آتی ہے، خنزیر سامنے آ جاتا ہے تو کبھی نہیں کھاتے، اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں پہ ایک استثناء دیا ہے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ بھوک کی وہ شدید حالت میں بندہ پہنچ گیا ہے، اب کھانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی باقی اجناس نہیں ہے، کوئی فروٹس نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، یا کوئی اور کوئی جنس نہیں ہے کھانے جس سے پیٹ یعنی بھوک جو ہے نا مٹائی جا سکے، کوئی نہیں ہے، اور یہی چیز سامنے ہے، تو پھر اس شدت سے باہر نکلنے کے لیے جو ہے نا قرآن مجید اجازت دیتا ہے۔ استثناء جو ہے نا وہ قائم کرتا ہے۔ وہ کس چیز کا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اب یہ استثناء دیا جاتا ہے، اور استثناء اس ایکسیپشن میں کچھ شرطیں لگاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی بھوک لگی اور کچھ بھی نہیں اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، نہیں، اس کے لیے کچھ شرطیں لگاتا ہے، کنڈیشنز لگاتا ہے۔ وہ لفظ استعمال لایا گیا ہے، غیر متجانف للاسم کہا گیا ہے، کہ اب آپ کا اس کے کھانے کے لیے کوئی رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی آپ نے کھانا ہے لیکن آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ بھوک کو مٹانا ہے کسی طریقے سے، اگر آپ کا رجحان بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جو بات کہی گئی ہے وہ تو بات ہی نہیں کہی گئی، مطلب رجحان نہیں بننا چاہیے آپ کا، اس کے بعد کوئی میلان نہیں بننا چاہیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ آئے ہیں تو غیر باغی ولا عاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اسی مقصد کے لیے قرآن مجید ایک جگہ جو ہے نا ایک بات بیان کرتا تو اس کو دوسری جگہ کسی اور طریقے سے بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ چیزیں کھلتی چلی جائیں۔ تو دوسری جگہ اس کو کہا گیا غیر باغ، یعنی نہ چاہتے ہوئے، باغ یعنی نہ چاہتے ولا عاد، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی
آپ نے ان حدود کو توڑنا ہے، یعنی جو حد بندیاں قائم کر دی گئی ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی میلان نہ رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ تکمیلی نوعیت کا یہاں پہ بیانات آ رہے ہیں، تو میں اس کو تھوڑا سا مزید پھیلانا چاہتا ہوں۔ کس لحاظ سے پھیلانا چاہتا ہوں؟ آپ کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں تو واضح ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی، جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم کو میں نے یہ استثناء دیا ہے اور اس کی بنیاد پہ میں تمہیں کچھ سہولت دے رہا ہوں۔ اصل کیا چیز ہوتی ہے؟ استثناء سہولت کے لیے ہوتا ہے نا، میں سہولت دے رہا ہوں۔ اب اس سہولت کی کیا نوعیت ہے؟ وہ جو آسانی دی جا رہی ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کھانے پینے سے متعلقہ چیزیں ہیں، خورونوش سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور جب خورونوش سے متعلقہ چیزیں ہیں تو وہ جو آسانی دی جا رہی ہے، آسانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ آسانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے جو مواخذہ ہوگا وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ بعد میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یہ بتا رہا ہے یعنی کیا ہے کہ آپ نے کام کر لیا، کام غلط تھا، ایکسیپشن کی صورت میں جو ہے نا، عام حالات میں وہ غلط تھا، ایکسیپشن کی صورت میں آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اجازت دی ہے، تو اب اس کا کانسیکوینسز کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، آپ کے سامنے کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی انسان کے اندر کی جو ذہنی اختراع ہے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے، جو کلام خود بتا رہا ہے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ وہ فوکس کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ وہ مواخذہ ہے، یعنی اس کے نتیجے میں جو سزا ہونی ہے، عام حالات میں سزا ہوگی، مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں قیامت والے دن سزا ہوگی، لیکن وہ جو یہ معاملہ درپیش ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ سزا اٹھ جائے گی، یعنی مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا پہلو ہے وہ عمومی طور پہ عبادت میں آتا ہے، یعنی ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے تیمم کر لیتے ہیں، یا نماز ہے، نماز کی قصر کر لیتے ہیں، دو نمازوں کو اکٹھا جنا جوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو ادا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی سہولت ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید حرج کا لفظ استعمال بولتا ہے، یا اس کو سادہ لفظوں میں کہیں مشقت اٹھا لیتا ہے، یعنی عبادتوں میں جب بات آتی ہے، عبادت کے معاملات میں، تو وہاں پہ جو سہولت دی جاتی ہے اس کے لیے سادہ لفظ اگر استعمال کریں تو وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ مشقت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس سے کوئی ثواب کی کمی نہیں ہوتی، ثواب پورا ہی ملے گا آپ کو، وہ پورا ملے گا، لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی نتیجے میں کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ دراصل وہ مشقت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں فروش کی بحث میں تو یہاں مشقت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مواخذہ اٹھ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو بڑی باریک جو ہے نا وہ ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک دو اور مثالیں رکھتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں۔ یہ جو اس سے کوئی خاص فرق؟ وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سمجھ، جب ایک چیز آپ حکمت کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اشش کر اٹھتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ کی طبیعت جو ہے حال ہو جاتی ہے، یعنی اس قرآن مجید پہ آپ کا جو ہے نا وہ ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی دیکھنے کے جو اینگل ہے، یوں ہی آپ دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں جو حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب اس کو گرفت میں لے آتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو ایک طرح کی خوشی، ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ میری بات سمجھ، ایمان آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ وہ پہلو ہے جس کو ظاہر ہے کہ ہم مطالعہ اس لیے قرآن مجید کا کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ چیزیں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم دیکھیں، اور اس کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے نا، یعنی دل ہمارا ٹھک جائے، دل ہمارا اطمینان کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، تو وہ چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ جن کو اگر ہم یہ ایکسیپشن ہے قرآن مجید میں، اگر پورے قرآن مجید میں پڑھ جائیں تو وہ کون سی جگہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ میں ایکسیپشن رکھنا چاہتا ہوں؟ وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو اس طرح مکلف نہیں ٹھہراتی کہ وہ مجبور ہو جائے، اس کے اندر وسعتیں رکھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کی ذمہ داریوں کا بیان دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ ہے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر، جس میں لوگ جو ہے نا اپنی خواتین، وہ خواتین جن کو کنیزیں یا غلام عورتیں جو ہے نا کہا جاتا ہے، ان سے دھندا کرواتے ہیں، جسم فروشی کرواتے ہیں، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو اس طریقے سے غلام عورتیں ہیں، کنیزیں ہیں، وہ دھندا نہیں کرنا چاہتی، یہ کاروبار جسم فروشی کا نہیں کرنا چاہتی نہیں کرنا چاہتی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ گو کہ ظاہر ہے تم نہیں کرنا چاہتی، تو اب اس موجودہ صورتحال میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان ارادنا تحسن، تم پاکیزگی چاہتی ہو، تم پاکیزگی چاہتی ہو نا،
تو تمہاری اگر یہ صورتحال پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ مواخذہ اٹھا دیتی ہے، کیونکہ مجبور ہے۔ ابھی مسلمانوں کی ریاست اس جگہ نہیں پہنچی کہ جہاں پہ ابھی معاملات اس پہ پابندی لگائی جا سکے۔ جو پابندی ہے وہ ظاہر سورہ مائدہ میں لگی ہے، آگے چل کے وہ جب پہنچیں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے، لیکن اس وقت جب سورہ نور نازل ہوئی ہے تو اس وقت ابھی یعنی اسٹیٹ اس جگہ تک نہیں پہنچی، مسلمانوں کے جو بنیادی ریاست کے قوانین ہیں اس جگہ تک نہیں پہنچے کہ اس چیز پہ پابندی لگائی جا سکے۔ پابندی ابھی نہیں لگائی جا سکتی تھی، دھندا لوگ کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے مقامی وہاں پہ لوگ۔ جب یہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ مجبوری کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور تم پاکیزگی چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ مواخذہ نہیں کرے گی۔ وہاں پہ ان پہ مواخذہ اٹھا دیا گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اخلاقی پہلو تھا، جنسی پہلو تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں خورنوش کا معاملہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے قتل کا معاملہ ہے۔ وہاں ان خواتین سے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں موت قبول کر لینی چاہیے، تمہیں اپنے آپ کو مار لینا چاہیے۔ یعنی ہماری جو مذہبیت ہے ہماری بیک گراؤنڈ کے ساتھ، وہاں تو یہی بتایا جائے گا نا کہ تمہیں تو مرنا چاہیے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن قرآن مجید ان کے لیے بھی راستہ نکال رہا ہے، کیونکہ وہ مجبور خواتین تھیں، ان کے لیے راستہ نکال رہا ہے۔ وہ اخلاقی پہلو تھا۔ جب مکہ میں رہتے ہوئے جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا ہے، لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو وہاں کے مقامی سردار تھے انہوں نے ظلم کیا ہے۔ وہاں سب ایک جیسے لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی صحت مند لوگ نہیں تھے۔ ان چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے اور غلام تھے۔ جو اس طرح کے ظاہرہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے۔ اور جب ظلم ہوا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اجازت دی ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر تمہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ، لیکن تمہارا دل نہیں پھرا، زبانی طور پہ تم کہہ سکتے ہو، زبانی طور پہ تم کہہ سکتے ہو، اور تمہارا دل جو ہے نا مطمئن ہے اسلام پہ، تو اس میں کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے، تم اس چیز کا اظہار کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ اب آپ دیکھیں یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات میں بھی ایکسیپشن لگا دی۔ یہ بات سمجھے نا؟ کیا اس کی بنیاد پہ جو اصل میں مواخذہ ہونا تھا وہ مواخذہ اٹھ گیا ہے۔ دوسری جگہ کیا ہوا؟ اخلاقی معاملہ ہے، جنسی معاملہ ہے۔ اگر عام حالات میں ہے تو اس پہ مواخذہ ہونا ہے، لیکن وہ مواخذہ اٹھ گیا ہے۔ یہاں پہ خورنوش کی بحث ہے، اب یہاں پہ مواخذہ ہونا ہے، وہ مواخذہ اٹھ گیا ہے۔ اصل یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا، جو 3-4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ سہولت کے نتیجے میں 2 پہلو ہیں جو سامنے آتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مواخذہ اٹھ جاتا ہے، اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز مشقت اٹھ جاتی ہے، مشقت اٹھ جاتی ہے۔ اچھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں، وہی پوائنٹ تھا ظاہر ہے کہ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ کسی عالم نے آپ کے لیے نہیں کرنا۔ وہ آپ کو سمجھا تو سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے فیصلے کی بنیاد پہ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ کہ یہ مواخذہ اٹھ جاتا ہے، اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ یہ بعض تفصیل والوں نے جو ہے نا اس پہ یعنی اس موضوع کو بھی زیر بحث لے کے آئے ہیں۔ کیا اس نتیجے میں کوئی حکومت سزا دے سکتی؟ نہیں دے سکتی۔ یہ مواخذہ صرف قیامت سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر فرض کیا کسی شخص نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بھوک کی شدت میں چلا گیا ہے اور اس نے جو ہے نا کوئی اس طرح کا خنزیر بھی کھا گیا ہے یا اس طرح، تو کیا حکومت اس پہ کوئی اس کو سزا دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، یعنی شریعت کے طور پہ نہیں دے سکتی۔ آپ اپنے کوئی اس طرح کر لے، لیکن وہ سزا جو بھی دے گی وہ شریعت کی سزا نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ سزا کس سے متعلقہ ہے؟ آخرت سے متعلقہ ہے۔ فیصلہ انسان نے کرنا ہے، وہ انسان جس کے ساتھ یہ متعلقہ چیز ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ چیزیں واضح ہو گئی نا؟ یہ چیز ہے جس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور یہ 3-4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے۔ بعض اوقات سوال جو ہے نا سورہ کے آخر میں قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، بعض اوقات وہیں پہ رکھ دیتا ہے۔ اگر بعض اوقات نوعیت ہوتی ہے نا سوال کی اور اس کے جواب دینے کی، اگر تو وہ جو بحث چل رہی ہے، جو بات چل رہی ہے اسی سے متعلق ہے اور وہ فوری نوعیت کا ہے اور فوری ریزالو ہونے والا ہے، تو قرآن مجید پھر اس کو وہیں پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر بات مکمل ہو گئی تھی، حلال و حرام کی بحث مکمل ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے اور بڑا جینوین سوال ہے۔ یعنی سوال جب دیکھ لیتے ہیں سامنے آ جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے میں اس کو پہلے کھول دیتا ہوں، وہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے دیکھتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جانور جس کو چوٹ لگتی ہے یا گلا گھٹنے سے مر جاتا ہے یا چوٹ لگنے سے مر جاتا ہے یا کہیں اوپر سے
گرتا ہے اس کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک لفظ اور بولا تھا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر پکڑ لیا. یعنی یہ کیا کیا، درندے نے مارا جانور کو، جانور مرا نہیں، خون بہ رہا، مرا نہیں، درندہ چلا گیا ہے، جانور آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو اگر جانور زندہ ہے تو پھر اس جانور کو پکڑیں اور ذبح کریں، یہ حکم تھا. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرنے دیتے سوال نہیں کرنے دیتے، وہ کوئی سوال کریں تو الٹا جو ہے نا وہ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. یہاں پہ سوال اسی پہلو سے ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، کسی درندے نے پھاڑا، ہم بھی تو شکار کرتے ہیں، اور شکار کرنے والا کیا ہے، کتا ہے، وہ بھی درندہ ہے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ بھی خبیث جانور ہے. خبیث کھانے پینے کی بات جب ہوگی تو خبیث جو ہے اور طیب دونوں میں فرق کیا جائے گا. طیب وہ ہے جو ہماری فطرت تسلیم کرتی ہے کہ کھانے چاہیے، اور بہیمۃ الانعام پیچھے جو بات ہوئی ہے وہی تو بات ہوئی ہے، یعنی وہی حلال چیزیں ہیں، وہی طیب چیزیں ہیں. تو کتا جو ہے یا کوئی اور جانور جو آپ نے پال رکھا ہے، یا یعنی شکار کے لیے، مقصد کے لیے، اور بھی ہو سکتے ہیں. کتا تو وہ اگزامپل ہے جو ہمارے سامنے روزمرہ کی مثال ہے. تو کیا وہ خبیث جانور ہوتے ہوئے جب وہ پھاڑے گا تو وہ تو ہم کھا لیتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ وہ تو ہم کھا لیتے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا، یہ جو یوں ہی قرآن نے کہا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تو یہ یوں ہی پیدا ہوا، لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہو گئی. اب کنفیوژن پیدا ہو گئی تو ایک سچویشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، اور کوئی پہلو سامنے آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یار اس چیز کو چھوڑیں، ابھی یہ بعد میں مجھے بتا دینا، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سپوز میں اسی پرسپیکٹ سے بات کرتا ہوں، تو اگر یہ کہیں کہ حلال و حرام کی بحث ہو رہی ہے اور آپ کو حرام چیزوں کی جنہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور اس کے بعد کچھ سوال پیدا ہو گیا ہے، تو پھر وہ آپ فوری طور پہ کہتے ہیں پہلے یہ بتا دیں ہمیں کہ حلال پھر کیا ہوا. یہ ہوتا ہے نا، یہ انسانی نفسیات ہے. یعنی آپ نے سوال تو کسی اور جگہ سے اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی خبیث چیز نے جو ہے نا شکار کر لیا ہے. اب وہ شکار کرنے کے نتیجے میں وہ جانور جو ہے نا یا تو مارا جاتا ہے یا آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے. اب وہ خبیث جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ چیتا بھی ہو سکتا ہے، شیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ سوال کرنے والے نے سوال اس اینگل سے کیا ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ سمجھ نہیں آئی، یہ اس کا جواب مجھے بعد میں دیجیے گا، پہلے مجھے یہ بتائیں حلال پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں، حلال چیزیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ سوال ہے جس میں اس اینگل سے سوال کیا گیا ہے. یہ بڑا جو ہے نا، ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مکالمہ کیا ہے، خواہ وہ اہل ایمان ہوں، خواہ مشرکین ہوں، خواہ اہل کتاب ہوں. مکالمہ یعنی کہ بات سے بات کو چلایا ہے، ایک بات بیان کی، اس کے بعد سوالات آئے، جواب دیا. تو یہ انسانی نفسیات ہے. یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں پھر حلال کون کون سی چیزیں ہیں. حلال، حالانکہ سوال کسی اور چیز کے بارے میں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک عمومی ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہو گیا ہے. پھر ہمیں یہ بتائیں کہ حلال کون کون سی ہیں. تو اس کے بعد قرآن جواب دیتا ہے کل، ان کو بتا دیجئے احل لکم الطیبات، آپ کے لیے ساری طیبات چیزیں جو ہے نا حلال ہیں، ساری کی ساری طیبات چیزیں حلال ہیں. اب طیبات کیا چیز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان ہمیشہ سے کھاتا آیا ہے، یعنی اپنے لیے مناسب سمجھتا رہا ہے. کوئی بھی شخص جو فطرت سلیمہ، یعنی اس کی عقل سلیمہ رکھتا ہے، جس کی فطرت جو ہے نا مکمل ہے، جس کی فطرت میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، وہ خود یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے کھانے والی ہے، یہ چیز میرے نہیں کھانے والی، اس کو طیبات کہا گیا ہے. تو یہ طیبات جو ہے یہ اصل میں یہ کیا چیز ہے، فطرت سے اٹھی ہوئی چیزیں ہیں، انسان ہمیشہ سے جو ہے نا ان کے ساتھ کھاتا ہے. یہ ایک اور پہلو ہے، میں اس کے بعد اس کو بھی ساتھ جو ہے نا اٹیچ کر لیتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی طیبات سے کیا مطلب ہے، قرآن مجید جب یہ پیچھے کہہ دیا بہیمۃ الانعام ہے، یہ وہی ہیں جو آپ کی فطرت کے مطابق ہیں، یہ آپ پالتو جانور ہیں جو ہمیشہ آپ رکھتے آئے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، جیسے بکری ہے، جیسے گائے ہے. اور بہیمۃ الانعام کہہ کے اس میں پھر جو ہے نا وہ تمام جانور شامل کر دیے جو اس نوعیت کے، اس کیٹیگری کے جانور ہیں، یا جیسے کہ ہرن ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے اس کے اندر شامل کر لیا. تو قرآن مجید نے یہاں پہ بتایا نہیں، یعنی پوری لسٹ گنوائی نہیں ہے کہ یہ 10 20 30 جانور ہیں یہ حلال ہے، یہ نہیں کہا، بس طیبات کہا ہے. یہ بڑا خوبصورت جواب ہے یعنی اس سوال کا
کہ سب کی سب چیزیں جو تمہاری فطرت کے مطابق چیزیں ہیں، جن کو تم پسند کرتے ہو، کھانا پسند کرتے ہو، کھانا چاہتے ہو، وہ سب چیزیں حلال ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں جو ہمارے ٹریڈیشنلی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز حلال ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز حلال ہے، سوائے اس کے جس کو منع کر دیا گیا ہو۔ یہ ہماری روایتی فکر میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ وہ چیز تو اپنی جگہ درست ہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو فطرت کی بحث سے جو ہے نا جوڑتے ہیں کہ یہ چیزیں جو انسان کی فطرت سے اٹھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ جائز ہیں، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ جو پیغمبر آتا ہے وہ آ کے جو ہے نا بتا دیتا ہے۔ اب یہ جو فطرت کی بحث ہوتی ہے، عمومی طور پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے ہمارے استاد محترم پہ کہ شاید انہوں نے جو ہے نا فطرت کو ایک اور ماخذ دین مان لیا ہے، ایک اور ماخذ دین مان لیا ہے۔ جہاں جہاں بھی فطرت کی بحث آتی ہے، خواہ وہ میزان ہو، خواہ البیان ہو، خواہ جو ہے نا ان کے جو مضامین کتاب جو ہے مقامات کا جو کتاب ہے اس کے اندر، وہاں انہوں نے لازمی اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ایک اضافی جملہ جو ہے نا ضرور لکھا جائے۔ وہ یہ ہے، اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہ 259 جو ہے اس کی نیچے اگر آپ پڑھیں، ایک منٹ جی، یہ میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ سوری 286 595 پیج جو ہے نا اگر میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 286 کی جو حاشیہ ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ اصل میں الطیبات آیا ہے، یہ لفظ جو آیا ہے یہ خبائث کی ضد ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں حلال ہیں جو اپنے مزاج اور اپنی سرشت کے لحاظ سے، سرشت یعنی فطرت کے لحاظ سے، اپنے نیچر کے لحاظ سے انسانیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور انسان کا ذوق سلیم جن کو کھانے کے لیے موضوع سمجھتا ہے۔ یہ طیبات کو انہوں نے لکھا ہے۔ آگے جو میں نے ہائی لائٹ کیا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی کسی غلطی کی اصلاح کرتے۔ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جو نا جملہ ہے، اور یہ کس پہلو سے ہے اب میں آپ کے سامنے میں سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ کوئی ان کی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں جو ہے نا پڑھ آئے ہیں۔ اور یہ کہ جتنی بھی چیزیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ قرآن مجید اس کو جگہ جگہ جو ہے نا اس کو بیان کرتا ہے۔ جب اس طریقے سے بیان کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام جتنی چیزیں ہیں، خواہ یہ عیسائیت ہے، خواہ یہ یہودیت ہے، خواہ یہ اسلام ہے، ان سب کے لیے یہ مشترکہ ورثہ ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کے جو دادا امجد جو ہے نا بزرگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی طرف سے جو ہے آئی ہیں، سوری ان کی طرف سے آئی ہیں۔ جب یہ اس طریقے سے آئی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظفر صاحب میں ابھی آپ کا سوال لیتا ہوں، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے آئی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آئی ہیں، تو پھر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ نماز ان کی طرف سے آئی ہے، اتنی رکعتیں ان کی طرف سے آئی ہیں، یہ نمازوں کے نام ان کی طرف سے آئے ہیں، یا حج کی یہ چیزیں کیسے ہم پتا کریں؟ تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام نازل ہوا ہے تو لوگ اس وقت یہ چیزیں پریکٹس کر رہے تھے، اس وقت یہ پریکٹس کر رہے تھے۔ اب اس کی آخری شکل جو فائنل شکل ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ شکل کیا ہے؟ جس کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو جو ہے نا آپ نے تکمیل تک پہنچایا، یعنی اس میں کچھ اضافے کیے، اس میں اگر کمی کرنی تھی کمی کی، کچھ اضافے کرنے تھے اضافے کیے، اس میں کچھ چیزیں تجدید کرنی تھی اس کی تجدید کی، اور پورا پیکج بنا کے، پورا سنت کا ایک پورا پیکج بنا کے دنیا کو دے دیا۔ اب ہمارے لیے مرجع کیا ہوگا، مصدر کیا ہوگا؟ وہ نبی کی ذات ہے۔ لیکن جب ہم بحث اٹھائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ سنت کہاں سے اٹھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جو ہے ظاہر ہے کہ جو چیزیں تسلسل میں آئی ہیں وہ یعنی سنت ہے، اور اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو اس کی آخری شکل آ گئی ہے، اس کا مصدر، اس کا جو ہم کہاں سے جا کے لیں گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، وہاں سے ہم لیں گے۔ اس بحث کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا کہ وہ مصدر کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ایسے ہی جب ہم یہ فطرت کی بحث کرتے ہیں، فطرت کی بحث کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اصل میں انسانی فطرت سے اٹھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک علیحدہ سے مصدر نہیں مان رہے ہوتے،
جس طرح ہم سنت کو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا اور آخری شکل میں ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمارے سامنے رکھ دی. ایسے ہی یہ چیزیں فطرت کی اٹھی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تصویب کر دی، ان کا ایک دائرہ کار متعین کر دیا، تو اب اس کا ماخذ کون ہوگا؟ مصدر. مصدر کیا ہوگا؟ وہ بھی نبی کی ذات ہوگی. خواہ سنت کی بحث ہو، خواہ جو ہے فطرت کی حلال و حرام کی بحث ہو، وہ جہاں سے اٹھتی ہے ہم اس کو وہاں سے اٹھائیں گے، لیکن آخری یہ شکل ہے وہ جو سنت کی صورت میں یا قرآنی ہدایت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب اس کا مصدر اور ماخذ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یعنی جب بھی آپ کے سامنے کوئی سوال آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ استاد محترم جو ہیں یہ کہ انہوں نے فطرت کو علیحدہ سے ماخذ مان لیا، ایسا نہیں. یہ ہر جگہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہ بحث آئے وہاں یہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی غلطی کی اصلاح کر دے، یعنی کہ فطرت کے اندر بھی انحراف ہو سکتا ہے. اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ انحراف جو ہے نا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ فیصلہ اپنی آخری شکل میں اسلام کی صورت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کون طریقے سے بتا دیا ہے. اب آگے چل کے کوئی جو ہے نا ہمیں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس سورس کو دیکھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ آگے چل کے اگر فرض کیا کہ اسلام دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، وہاں لوگوں کے کھانے پینے کی عادات کچھ اور ہیں، تو اب ہم فطرت کی بحث کو اپنی جگہ چھیڑیں گے، لیکن فیصلہ کون چیز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے. اس دور میں لوگوں نے کیسے جو ہے نا اس کو دیکھا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس چیز کو دیکھا، جو وہ ان کی رائے ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کی نقطہ نظر نہیں، جو ان کا ذرا دین دیا ہے، اس کو ہم اختیار کریں گے. اب ظاہر ہے کہ باہر نکلیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جائیں گی کہ جو ہو سکتا ہے کہ عرب لوگ استعمال نہ کرتے ہوں. جیسے جو ہے نا گھوڑے کھانا، عرب لوگ نہیں کھاتے تھے، یوں ہی باہر نکلے ترکوں کو دیکھا کہ وہ گھوڑے بھی کھا لیتے ہیں. تو وہاں پہ علماء کرام نے فتوے دیے اس چیز کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کے ملان کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس چیز کی اجازت دی ہے. ایسے ہی سمندری کچھ جو ہے نا وہ چیزیں تھیں جو عرب نہیں کھاتے تھے، باہر نکلے تو ان کو وہ چیزیں جو ہے نا لوگ کھاتے تھے، تو اس جو علماء اکرام تھے انہوں نے فتوے دیے کہ یہ کوئی مطلب بری چیز نہیں ہے. تو یہ کہ اصل جو ماخذ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یہاں پہ کوئی اور ماخذ نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ ایک پہلو تھا، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا تھا. آگے بڑھتے ہیں تو ظفر صاحب کوئی سوال تھا آپ کا؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی تھینک یو شکر صاحب. جی جی میرا سوال بھی اسی حوالے سے تھا جو ابھی آپ نے موضوع ختم کیا. جی یہاں پہ جو ہے نا میلبرن سڈنی میں تو کافی حلال جو ہے نا وہ ریسٹورینٹس ہیں، جی میکڈونلڈ اور یہ ہنگری جیک اور KFC وغیرہ. جی جی یہاں پہ ایڈلیڈ میں کچھ جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کے ریسٹورینٹس حلال نہیں ہیں. لوگ KFC پہ جو ہے نا وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے جاتے ہیں تو وہ KFC والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا جو گوشت آتا ہے وہ حلال سورس سے آتا ہے، لیکن ہم آپ کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے، ہم سرٹیفائی نہیں، ان کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ ان کی پالیسی ہے، ہم سرٹیفائی اس کو نہیں کرتے. جی آپ کی مرضی ہے، آپ کھانا چاہے تو کھا لیں، لیکن ہمارا جو گوشت ہے وہ حلال سورس سے یہاں پہ ایک انکم ہے. تو کچھ لوگ جو نا وہ زیادہ تر جو عربک فیملیز جو نا وہاں جا کے کھا لیتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نا وہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں کھاتے. تو اس طرح کے حوالے سے میرا کوشچن تھا کہ اس حوالے سے کیا بیٹر اپروچ کیا ہے؟ جی مطلب یہ جو حلال سرٹیفکیشن کا ایشو ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں انتظامی مسئلہ. یہ ظاہر ہے کہ شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی طور پہ سرٹیفکیٹ لینا ہے. یہ انتظامی مسئلہ ہے. انتظامی مسئلہ یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ جو گوشت آ رہا ہے یہ حلال سورسز سے آ رہا ہے. یہ انتظامی مسئلہ ہے، یہ اس مقصد کے لیے سرٹیفکیشن کا آغاز کیا گیا. اب رہی بات کہ کچھ ایسے ہیں ریسٹورینٹ جس میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ تو پوچھ سکتے ہیں یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، یہ سورس تو پوچھ سکتے ہیں نا. جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جس جگہ سے لے کے آئے ہیں وہاں پہ حلال طریقے سے ہی سلاٹر کیا جاتا ہے جانور کو، تو یہ دوسرا اطمینان ہوتا ہے. یعنی ایک اطمینان تو سرٹیفکیشن پراپر جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ ہوتا ہے، ایک اطمینان یہ ہے کہ یہ گوشت یہاں سے آ رہا ہے، جس بچری یعنی جگہ سے، سلاٹر ہاؤس سے جہاں سے آ رہا ہے، وہاں پہ
جب ذبح کیا گیا تو وہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ اگر تو وہ اسلام والا ہے تو اس کو پھر لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست بات ہے۔ ظفر صاحب کو ضروری نہیں ہوتا کہ اصل آپ کا اطمینان ہے کہ جہاں آپ گئے ہیں اور جو چیز وہ پیش کر رہا ہے، اگر آپ مطمئن ہیں کہ جہاں سے یہ سورس یعنی بتا دیتے ہیں نا کہ ہم نے گوشت کہاں سے خریدا ہے، اور آسٹریلیا میں اس وقت میرا خیال ہے بہت سارے ادارے جو ہیں نا وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے گوشت کو، اور وہ وہاں پہ حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سے وہ گوشت خریدتے ہیں بلک پہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جی، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتے کیونکہ اندر ان کی جو کوکنگ میکانزم ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کنٹامنیشن۔ کے ایف سی میں تو جی ویسے بھی وہ پورک جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتے کے ایف سی میں، جی جی لیکن وہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو سورس حلال ہے، تو اس حوالے جی سے مطلب جی، کتنی میں زیادہ سمجھ گیا۔ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کافی فیملیز کھا بھی رہی ہوتی ہیں، جی لیکن میں زیادہ سمجھتا تر ہوں جی 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 جی۔ اچھا، اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے اگلا یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، نیکسٹ اسٹیپ جس میں یہ کہ کچھ فیملیز کھا رہی ہوتی ہیں کچھ نہیں کھا رہی ہوتی، وہ بیسیکلی آپ کے اطمینان کا پہلو ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پیزا شاپ میں جائیں تو جو پیزا بنانے والے ہیں وہ بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال سورس سے آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گوشت بعض اوقات وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں کھانا چاہتے، لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا جو جو جس جگہ پہ پیزا بناتے ہیں اس کے فیوم اور سب کچھ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے نا وہ سب کچھ، تو میں پرسنلی میں خود لائک نہیں کرتا، یہ آپ کے اطمینان کی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا مسلمان وہاں جائے اور کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ ایک دوسرے کو میرا خیال ہے گنجائش دینی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو نہ جو ہے نا پھر آپ کو استعمال کریں، تو اگر کوئی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، تو اصل اس چیز پہ ہے کہ آپ کا اطمینان کس جگہ پہ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تھینک یو شکر صاحب۔ جی جی، یہ پہلو ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ سر ایک سوال، جی ضرور جی۔ کلاس کے شروع میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مجبوری کی سرکمسٹانسز میں جس طرح کہ کھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور دو تین مثالیں اور بھی دیں، تو ان ساری چیزوں میں موسٹ کامن چیز یہی لگ رہی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں جان کو خطرہ ہو اور جی جان بچانا ہو، جی جی وہ یہ چیز بڑی ان تینوں مثالوں میں کامن لگ رہی ہے کہ جی جی، مطلب اللہ تعالیٰ ایک جان کی اہمیت جو ہے وہ اس کے پیش نظر ہے۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ کیا یہ آبزرویشن صحیح ہے؟ ٹھیک ٹھیک، یہی ہے مخمصہ کا مطلب، یہی ہے کہ جان پہ بن آئی ہے، صحیح، بھوک کی کیفیت وہ بن گئی ہے کہ اب آپ کے لیے جان پہ بن آئی ہے، یہ مخمصہ کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ بھی ہیں بھوک کے لیے، لیکن جب مخمصہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جان پہ بن آئی ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور پہلو بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مسلمان یورپ میں گئے شروع میں، اب کی بات نہیں، اب تو ظاہر ہے کہ اچھے خاصے ہو گئے ہیں وہاں پہ، آج سے کوئی 7 8 10 دہائیاں پہلے جو ہے نا جب جانا شروع ہوئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ہی ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم گوشت کیسے حاصل کریں، گوشت کیسے حاصل کریں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی کوئی اویلیبل نہیں ہے تو یہ قرآن مجید میں تو ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، قرآن مجید میں ہے، اب اس کی بنیاد پہ ہم گوشت کھا لیتے ہیں، مجبوری کی حالت ہے، کیا کریں؟ تو یہ مجبوری وہ والی مجبوری نہیں ہے، یعنی جب آپ کے پاس خوراک کے دوسرے ذرائع ہیں، یعنی آپ وہاں رہتے ہوئے ویجیٹیبل ہے، باقی جناس ہیں کھانے پینے والی جس سے بھوک مٹائی جا سکتی ہے اور وہ اس سے صحت اچھی خاصی رکھی جا سکتی ہے، یہ ہے۔ میں پہلے اس کو آگے مزید جو ہے نا وضاحت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو سوال اصل میں کہاں سے اٹھا تھا، پھر وہی بات آ گئی، یہ سوال اٹھا تھا کہ جو پیچھے جو درندے نے پھاڑ کھایا ہے، اور یہ بھی تو خبیث جانور ہے، وہ بھی خبیث جانور ہے، کتا بھی، ہم تو شکار روزمرہ کرتے ہیں، عربوں کی زندگی میں شکار جو ہے وہ محض جو ہے نا تفریح کے لیے نہیں شکار ہوتا تھا، انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی خوراک حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا تھا عربوں کے یہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو اس طرح ترقی نہیں ہوئی تھی نا ایگریکلچر کی، تو وہ تو مجبوری تھی ان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہمارے لیے مجبوری بن گئی ہے، پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ حلال چیز کیا ہے، یہ سوال ہے۔ جب یہ جواب دے دیا گیا کہ قل احل لکم الطیبات، یہ چیز واضح کر دی گئی، اس کے بعد پھر جواب دیا ہے قرآن مجید نے ان کے اصل سوال کا، اور وہ جانور بھی حلال ہیں، آگے جو کہا ہے نا وما سوری وما علمتم من الجوارح، اور وہ جانور بھی حلال ہیں جن پہ تم چھوڑتے ہو
शिकारी जानवर के तौर पे, और वो उसका शिकार कर लेते हैं। यानी शिकार शुदा जानवर भी हलाल हैं, वो भी तय्यबात में शामिल कर लिए गए, वो भी तय्यबात में शामिल कर लिए गए हैं। यानी तय्यबात की फहरिस्त में अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई, अगर आपने कैटेगराइज करना है जो यहाँ पे हैं। एक बहीमतुल अनआम आ गई, वो भी जनरल कैटेगरी है। और उसके बाद दूसरी कौन सी चीज आ गई, जो शिकार किए हुए जानवर है। यानी है तो वो भी बहीमतुल अनआम ही, कोई अलग सी चीज नहीं है, लेकिन उसको सोर्स की मैं पता कर रहा हूँ कि वो किसके जरिए से आ रहे हैं। इसको मजीद जो है ना आगे देख लेते हैं। लेकिन ये कि शिकार शुदा जो है ना, जो शिकार किए हुए जानवर हैं, और उस पे ऊपर आपने शिकारी जानवर छोड़ते हैं। और शिकारी जानवर कौन से हैं, मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। और ये वो जानवर हैं जिनको आप सिखाते हैं, सदाते हैं, और सदाने के बाद इनको, ये तुअल्लिमूनहुन्ना का जो लफ्ज़ आया है, आप उनको सिखाते हैं, आप उनको जो है तालीम देते हैं, आप उनको जो है ना ये सदाते हैं। और ये कहाँ से सदाते हैं, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, यानी अल्लाह ने तुम्हें पहले सिखाया है। अल्लाह ने तुम्हें पहले अल्लाह ने सिखाया है, इंसानों को सिखाया है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने जानवरों को सिखाया, आपने जानवरों को सिखाया। उन जानवरों ने क्या किया, कुछ और जानवरों को पकड़ा, और वो पकड़ा और शिकार किया, और वो शिकार शुदा जानवर भी जो है ना हलाल है। ये बात है जो कही गई है। मेरी बात पूरी हुई है कि नहीं? यानी इसके कुछ पहलू हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपको क्या समझाया है, अल्लाह ने आपको क्या तालीम दी है? अल्लाह ने हमें ये तालीम दी है कि हम अपनी जबिल्लतों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ये जो पहलू है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पे जितना भी गौर-व-होश करें, मेरा ख्याल है कि ये, मतलब उसकी गहराई को जाके पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि अल्लाह ने आपको क्या सिखाया है। अल्लाह ने आपको जबिल्लतों पे कंट्रोल करना सिखाया है। इंसान के अंदर, ये हलाल और हराम की बहस में मैं कह रहा हूँ, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान बनाया। इंसान के अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स रखे गए हैं। एक इंसान के अंदर इंसानियत रखी है, एक इंसान के अंदर उसकी बहीमियत रखी है, जानवरपन रखा है। हम असल में कहाँ से उठे हुए लोग हैं? असल में हमारा जो जिस्म है, ये तरक्की करते-करते उसके अंदर इंसानी रूह आ गई है। लेकिन असल में है क्या चीज़ है? ये तो जानवर है ना। यानी हमारे अंदर भी वही जिबिल्लत है जो जानवरों के अंदर पाई जाती है। हमें भी भूख लगती है, हमें भी जिनसी जो है ना ख्वाहिश पैदा होती है। यानी ये सारी चीज़ें जो जानवरों के साथ ख़ास हैं, वो चीज़ें हमारे साथ भी ख़ास हैं। हम कोई उससे जुदा नहीं है इस तफ़रीक के अंदर। और उसके बाद अल्लाह ने हमें क्या दिया? अल्लाह ने हमारे अंदर रूह फूँकी, हमारे अंदर एक शख्सियत आ गई, हमारे अंदर इंसानियत आ गई। अब हम अकल से काम लेते हैं। हमारे अंदर सही और गलत का जो पैमाना वो रख दिया गया, जिसको हम जो है ना ज़मीर कहते हैं, हमारे अंदर अकल रख दी गई। जब ये चीज़ें रख दी गई, तो अब हमारे अंदर इंसानियत आ गई। अब हम जो है ना, इंसान तरक्की करके वो अपने आप को रिफाइन करना चाहता है, डिसिप्लिन में लाना चाहता है। ये मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो डिसिप्लिन में लाना चाहता है, तो अपने ऊपर कुछ अखलाकी असूल हैं, वो लाज़मी इख्तियार कर लेता है। जब ये लाज़मी इख्तियार कर लेता है, तो गोया हम इंसानियत के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम भी कहाँ खड़े हैं? उसी कुत्ते के साथ खड़े हैं। अपनी बहीमियत में, अपने जो है ना वो सारी चीज़ों में। तो हलाल और हराम की बहस में क्या हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात में, ये फितरत से उठी हुई बहस है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना, ऐसा नहीं है कि इंसानों को जो है ना जो मर्ज़ी खाते पीते जो है ना उनको छोड़ दिया। उसके अंदर जो इंसानियत रखी है, वो उसको ये तालीम देती है कि ये चीज़ खाने वाली है और ये चीज़ खाने वाली नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही वो जो अपनी जबिल्लत को कंट्रोल करने का पहलू है, यही असल में तज़किया है। यही असल में तज़किया है। और जब आप अपना तज़किया कर लेते हैं, और जो कुछ आप खुद हासिल कर लेते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपके इर्द-गिर्द के माहौल में जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे जानवर हैं, उनके ऊपर भी ये अमल करके देखें। जब वो उनके ऊपर ये अमल करते हैं, तो अब क्या करते हैं कि वो जो जानवर, असल में जानवर क्या है? वो दरिंदा है। आपने उनको भी सदा दिया। जो चीज़ आपके ऊपर जो है ना आपने अप्लाई की थी, उसको डिसिप्लिन में ले आए, अब वो शिकारी जानवर हो गया। अब वो क्या हो गया है? शिकारी जानवर हो गया है। जब ये शिकारी जानवर हो गया है, तो गोया कि उसके अंदर किसी तरह की एक इंसानियत आ गई है। अब वो शिकारी जानवर खुद नहीं खाएगा। जानवर को खुद नहीं खाएगा, बल्कि क्या करेगा?
وہ اپنے مالک کے لیے روکے رکھے گا. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور اس کو کھاؤ جس کو وہ شکاری جانور روکے رکھے یعنی خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے. امسکنا کا مطلب ہوتا ہے تھامے رکھنا، روکے رکھنا. بعد میں جب پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کا پھر جو ہے نا خصوصی طور پہ لفظ اس کا معنی ہو جاتا ہے. خصوصی طور پہ اس کو روکے رکھے، آپ کے لیے روکے رکھے، اس کو کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب آپ ان جانوروں کو چھوڑتے ہو شکار کے لیے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو. یہ بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اچھا، یہاں پہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں جو پیچھے یعنی گزر چکی ہیں. ایک یہ کہ جانور جو ہے ذبح کیا جائے گا، یہ جو پیچھے لفظ آیا تھا نا جس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا الا ما زکیتم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے تزکیہ. تزکیہ یہ زال کے ساتھ آ رہا ہے، زے کے ساتھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ جو زال کے ساتھ آ گیا ہے، جو زے کے ساتھ آتا ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے پیوریفائی کرنا. وہی تزکیہ جو اردو میں اس میں کرتے ہیں، تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو نفس کا تزکیہ کرنا. یہ زال کے ساتھ جب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص طریقہ ہے سلوٹر کرنے کا، ذبح کرنے کا جانوروں کو. یہ کیا ہے جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے؟ یہ دو طرح کے طریقے ہیں، ایک کو نہر کہا جاتا ہے، ایک کو تزکیہ کہا جاتا ہے. نہر کیا ہے؟ یہ کھڑا کھڑا جانور ہوتا ہے، آپ نیزہ مارتے ہیں اس کی رگوں پہ، خون کی رگوں پہ، یعنی گلے پہ اس طریقے سے مارتے ہیں کہ کھڑا کھڑا جانور جو ہے نا وہ خون کی ندی پھٹ جاتی ہے اور اس کے بعد جانور بھی ہوش کے نیچے گر پڑتا ہے. یہ اونٹ کی مثال ہے، اس کو نہر کہا جاتا ہے. ایک تزکیہ لفظ ہے جس کو آپ چھری جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، کانٹا سوری ٹول استعمال کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور اس سے گلا کاٹتے ہیں کسی جانور کا اور اس سے خون باہر نکلتا ہے. یہ جو پورا عمل ہے کسی کا گلا کاٹنا، یہ ضروری ہے کہ یہ اذن ہو، ادروائز انسان پھر درندگی میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں ابھی ظاہر ان آیات کی صورت میں جو ہے بیان کرنے والا ہوں. یہ کہ یہ جو ذبح کرنا ہے، یعنی کہا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ کون سا ہے؟ نہر کا، اور دوسرا تزکیہ کا، اور تیسرا ایک اور طریقہ ہے یہاں پہ قرآن مجید نے انٹروڈیوس کرا دی، وہ شکار کا ہے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ دو طریقے ہیں ذبح کرنے کے جس سے جو ہے نا سنت کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں. یہاں پہ پتہ چلا کہ تیسرا بھی ہے، شکار کا. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی جانور کون کون سے ہیں؟ طیبات ہیں، وہ بہیمۃ الانعام بتا دیے. اس میں جو اب جانور کی کیٹیگری جو ہے نا ہمارے سامنے آ گئی، پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. اب ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے، کیسے ذبح کیا جائے گا؟ یہ تین طریقے ہمارے سامنے آ گئے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں کسی نے سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی اور طریقہ ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ ہاں، اگر خون بہنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہمیں، وہ یہ تین طریقے ہیں. میری بات سمجھ گئے نا؟ اب ان تین طریقوں میں اب ایک شکار ہی کی نوعیت کا طریقہ اور سامنے آ گیا ہے، اس کو بندوق کہا جاتا ہے. بندوق سے بھی اگر جو ہے نا ٹارگٹ جو طیب جانور ہے وہ خون بہ نکلتا ہے تو وہ جائز ہے، اور سم ٹائمز نہیں بہتا تو وہ ناجائز ہے. یہ ایشو اس دور میں بھی صحابہ اکرام کے دور میں بھی پیش آ گیا تھا کہ جو تیر مارا کرتے تھے جانور کو، بعد کا تیر جو ہے نا وہ موٹے ہوتے تھے، ان کا منہ موٹا ہوتا تھا. جب وہ منہ موٹا ہوتا تھا ان تیروں کا تو اس کی جو ٹکر لگتی لگا کرتی تھی اس تیر کی، اس کے نتیجے میں جانور مر جاتا تھا، خون نہیں بہتا تھا. تو وہ احادیث میں آتا ہے کہ اس چیز کو منع کر دیا گیا کھانے سے. تو یعنی اصل چیز کیا ہے؟ خون ہے جو نکلنا چاہیے. آپ جب تزکیہ کرتے ہیں یا جب نہر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو خون کا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے بہتا ہے، گلے سے بہتا ہے. لیکن یوں ہی آپ جو ہے نا شکار جانور کو چھوڑتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ وہاں سے بہے، وہ اور جگہ سے ہی بہ سکتا ہے. جب آپ گولی بندوق کے ذریعے سے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خون کسی اور جگہ سے بہے. خون بہنا لازمی ہے، خون نہیں بہتا تو وہ جانور جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے کھانے کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو مشینی ذبح جو آج کے دور میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مشینی جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ جائز ہے؟ تو وہ جو ہے نا یہ والا سوال اس کو میں اگلی آیت کے لیے چھوڑے رکھتا ہوں کیونکہ یہ اس سے متعلقہ ہے، میں وہاں پہ اس کا جواب دوں گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھی اس کو رکھتا ہوں یہ بھی کہ یہ اس میں کوئی ہے بحث جو بات ہونے والی ہے. یہ ہے تزکیہ کی بات. سمجھ گئے؟ تزکیہ یعنی
اس میں شرط ہے، یہ شرط ہے، خون بہنا شرط ہے، خون بہنا شرط ہے. یعنی اگر کوئی جانور کوئی کتا پکڑ کے لے آتا ہے، کسی جانور کو پکڑ کے لے آتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے سہم کے مر گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی چوٹ سے مر گیا ہو، تو وہ جائز نہیں ہوگا. خون بہنا لازمی ہے، خون بہنا لازمی ہے. تو شکور صاحب وہ جو درندہ ہے جیسے چیتا یا شیر یا جی جی کوئی اور درندہ جی جی جس نے کسی جانور کو پکڑا اور وہ بھاگ گیا اور آپ کے ہاتھ جانور لگ گیا، اس کے بارے میں وہ ابھی میرے خیال ہے جی جی کنکلوڈ میں نہیں اس کو ہوا. بھی کھول دیتا ہوں، اس کو بھی کھول دیتا ہوں. یہ تو واضح ہو گئی چیز، یعنی خون کا جو پہلو ہے وہ چیز سامنے رہے. خون بہنا جو ہے وہ لازمی ہے. خون نہیں بہتا اور جانور مر گیا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ آپ کے لیے ڈاؤٹ فل مسئلہ بن گیا. خون بہنا جو ہے نا وہ لازمی ہے. اصل جب یہ کہا گیا ہے کہ خون، یہ اصل میں جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، یہ وہ پہلو ہے جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے. جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ خون بہانے کے لیے، تاکہ اس سے خون نکل جائے. خون اس کے اندر ہے تو پھر تو وہ جو ہے نا چیز مختلف ہو جاتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اپنی جگہ، یعنی کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے وہ اللہ کی اذن کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اہلا لغیر اللہ جو پیچھے آ گیا تھا نا، کہ اس کا بالکل اپوزٹ دیکھیں تو وہ اللہ کے نام پہ اب آ گیا کہ اب جب آپ جانور چھوڑتے ہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا جو ہے نام لے لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو. تو یہ اللہ کا اذن ہے. یعنی کسی جانور کی موت نہیں لی یعنی اس کو نہیں مارا جا سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. جانور کو نہیں مارا جا سکتا سوائے اللہ کے اذن سے. جانور کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ کے اذن سے. یہ اللہ کا اذن ہے جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اس کی بیس پہ جو ہے ہم گوشت کھاتے ہیں. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ایک خون بہنا، دوسرا اللہ کے نام پہ جو ہے نا وہ ذبح ہونا چاہیے. عقل اگر انسانی فیصلہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ویگن ہو جاتے، بہت سے لوگ جو ہے نا ویجیٹیرین ہو جاتے. عقل اگر فیصلہ کرتی، یہ عقل پہ چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ ہاں تم جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، جانور کی جان نہیں لے جا سکتے. اللہ نے یہ اذن دیا ہے. اور یہ اختیار تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ اختیار میں نے اپنی سوچ سے نہیں لے لیا. یہ اللہ کی اذن کی بنیاد پہ یہ چیز ہم جو ہے نا کر رہے ہیں. یہ چیز ہو گئی، یہ چیز واضح ہو گئی. اب جو جانور ہے وہ جانور کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ وہ جانور پاک ہونا چاہیے، بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے. یہ چیز واضح ہو گئی. یعنی یہ وہ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حلال و حرام کی بحث کے اندر یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں. اللہ کا نام لیا جائے، جانور طیب ہو، اور خون نکلے. یہ اور یہ 3 شرائط ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ کو یہ سمجھ گئے ہیں، اس پورے فلسفے کو سمجھ گئے ہیں، پوری حکمت کو سمجھ گئے ہیں، تو پوری کی پوری حلال و حرام کی بحث اسی کے اوپر کھڑی ہے، اسی کے اوپر کھڑی ہے. اب یہ جو سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو ابھی ظفر صاحب نے سوال کیا تھا، اسی پہلو سے جو ہے نا میں اس کو مزید جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اب جو ذبح کرنے کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹول ہے ہمارے ہاتھ میں. چھری ہوگی تو پھر ہی ہم ذبح کریں گے نا، کوئی نیزہ ہوگا تو پھر نہار کے لیے ہم کریں گے. اب جو ٹول ہے، یہ کتا جو ہے یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہو گیا ہے، یہ کوئی اور سورس نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ جو بات سمجھنے کا طریقہ ہے، کتنی خوبصورتی سے چیزیں آپ یعنی سیٹل ہوتی چلی جاتی ہیں کہ یہ کتا کیا چیز ہے جس کو شکاری کتا ہم کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور آپ کے پاس عقاب ہے، کوئی اور جو ہے نا کوئی اس طرح کا پالتو جس میں آپ نے شکار کے لیے سدایا ہوا جانور ہے. وہ پرندہ بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اپنی اصل میں کیا ہے؟ خبیث ہیں. لیکن جب آپ ان خبیث جانور کو استعمال کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سدا لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک طرح کی انسانیت پیدا کر دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے، تو یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، یہ ٹول بطور ٹول استعمال ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اب میں آتا ہوں کہ درندہ اور سدائے ہوئے جانور میں کیا فرق ہے. درندگی اور سدائے ہوئے جانور میں کیا فرق ہے؟ جو درندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم پیچھے پڑا ہے کہ درندہ کیا کرتا ہے، درندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ کہاں گیا؟ ہاں، وہ ہے وما اکل السبع الا ما ذکیتم. درندہ جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے اور وہ آپ کے لیے روک کے نہیں رکھتا.
اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ درندے کی. وہ تو کھانا ہے نا اس نے. وہ کسی کا کیوں لحاظ کرے گا؟ درندہ نا. اب شکاری جانور آ گیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شکاری جانور آ گیا ہے، شکاری جانور اور درندے میں کیا فرق ہو گیا؟ کیا فرق واقع ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا کیا ہوا حلال ہو گیا اور اس کا کیا ہوا حرام ہو گیا؟ نیچر ہے ایک درندگی والی. نہیں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے سدایا ہے، اور سدھانے کے بعد جو لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے روکے رکھے. اگر وہی شکاری جانور آپ کے لیے روکتا نہیں ہے اور اس میں سے کہتا ہے چلو میں بھی ایک آدھ بوٹی کھا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں کہ جانور تو لڑ پڑا ہے، وہ اس کے بعد بے شک اسے خون بھی نہیں کر رہا ہو، وہ جائز نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. یعنی درندہ اور جانور، سدایا ہوئے جانور میں جو فرق ہے وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے درندہ؟ وہ آپ کے لیے روکتا نہیں ہے. ایک اور کتا ہے آپ کے ہاتھ میں اور اس نے کوئی جانور پھاڑ لیا ہے اور اس کو پکڑ کے آپ تک لے آیا ہے، کیا آپ اس کو کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے، جائز نہیں ہوگا. وہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سدایا ہوا ہو، آپ نے خود چھوڑا ہو، اس پہ بسم اللہ پڑی ہو چھوڑتے ہوئے، اللہ کا نام لیا. شرطیں پوری ہونی چاہیے. جانور طیب ہو، اللہ کا نام لیا ہوا ہو اور خون نکلا ہوا ہو. یہ 3 شرطیں ہر صورت میں لازمی دیکھی جائیں گی. جب آپ نے جانور جو کتا ہے، ایک کو آپ نے سدایا ہے، ایک کو نہیں سدایا، کام دونوں نے ایک کیا ہے، لیکن فرق کیا پڑ گیا ہے؟ فرق یہی پڑا ہے کہ وہ سدایا ہوا نہیں ہے اور آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کو چھوڑتے ہوئے، تو جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ باریک چیزیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. سوری، اچھا مطلب ایک تو آپ نے جانور چھوڑا نہیں ہے اس وقت تو بسم اللہ نہیں پڑھی کیونکہ وہ شکاری ویسے جانور ہے. جی، لیکن جب جانور ہاتھ آ یہ اونچی آواز سے، جانور اگر ہاتھ آ گیا اور اس کو ذبح کرتے ہوئے وہ اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. پہلے یہ سمجھ جائیں کہ ابھی یہ چیز یہ ہے، یہ میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. ابھی یہ فرق واضح ہو گیا شکاری جانور میں اور درندے میں یہ فرق ہو گیا. اس کے بعد جب درندے نے ایک جانور کو پھاڑ دیا، جانور مر گیا، وہ حلال نہیں ہے. حلال کب ہوگا؟ جانور کو اس نے پھاڑ دیا، جانور ابھی تڑپ رہا ہے، آپ نے گئے دیکھا جانور تڑپ رہا ہے، آپ نے چھری پھیری اور وہ جانور حلال ہو گیا. یہ بات واضح ہو گئی. کیوں حلال ہوا؟ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، خون پہلے بہ رہا، آپ نے بھی بہا دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ شرطیں جو ہے نا یہ پوری ہونا ضروری ہے. لیکن جب یوں ہی آپ نے یعنی شکاری کتے کی بات کی تو وہاں پہ وہ جانور مر بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن خون بہنا چاہیے، جانور چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. یعنی دیکھیں جانور، میں اس باریکی کی طرف آ رہا ہوں لیاس صاحب. جانور جو ہے نا اگر کتے نے پکڑا ہے اور وہ مر گیا ہے لیکن خون نکل گیا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. اگر وہ کتا جو ہے نا جانور کو پکڑ لاتا ہے اور وہ جانور بھی زندہ ہے تو وہ جانور اسی پوزیشن میں آ گیا ہے جس میں ہے اکلت سبع الا ما ذکیتم. میری بات سمجھ گئے نا؟ جانور اسی پوزیشن پہ آ گیا ہے، یعنی جس کو آپ نے کھانا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر اس کی پوزیشن وہی ہے کہ اکلت سبع الا ما ذکیتم والی ہے، کہ جب بھیڑیے نے پھاڑا تھا، جب شیر نے پھاڑا تھا، یہ الا ما ذکیتم سے ہے. وہ بیسیکلی پہلے میں نے آپ کو جو ڈفرینشیشن جو کی ہے وہ اسی بنیاد پہ تو کی ہے. شکاری کتے میں اور درندے میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں، وہ جو درندگی ہے اس درندگی کے پوائنٹ کو باہر نکالنا ہے. ہم نے درندگی کے پوائنٹ کو باہر نکالنا ہے. یوں ہی وہ باہر نکلتا ہے تو جانور زندہ ہے، وہ بھیڑیے نے پھاڑا ہو یا کتے نے پکڑا ہو، وہ جانور ابھی اپنی پوری پوزیشن میں کھڑا ہے، زندہ ہے. یہ بات سمجھ گیا نا؟ یعنی اپنی پوری پوزیشن میں کھڑا ہے، وہ مرا نہیں ہے. اپنی ٹرانزیشن جو ہوتی ہے کہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں آپ جاتے ہیں، وہ کام نہیں ہوا اس کے ساتھ. ابھی وہ زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو جو کام اس بھیڑیے کے لیے تھا وہی کام ہم شکاری کتے کے لیے کریں گے. فرق بس اتنا آ گیا ہے کہ اس نے آپ کے لیے روکا نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں
ایک طریقہ ہے تزکیہ کا، جی جی، ایک طریقہ ہے نہر کا، اور ایک طریقہ ہے شکاری کا. اور آپ نے ایک چوتھا بھی بتا دیا، آپ شکاری اور تزکیہ کو ملا دیا اگر سب ہونا. جی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانور ابھی جانور ہے، جانور کا سٹیٹس تبھی ختم ہوگا زندگی کا کہ جب اسے زندگی نکل گئی. یعنی جب ہم اللہ کے نام پہ، لیکن اس کی کوئی دلیل یہاں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے تزکیہ، اگر آپ پڑھیں میزان استاد محترم کی، تو وہ اس کو سنت کے زیر تحت لے کے آتے ہیں. بیت تو ساری وہاں پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ہنٹس تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہم اس یہاں کی سوال کا جواب ہے. سوال کا جواب ہے، ہنٹس تلاش کر رہے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید خود جو ہے نا وہ اصل میں یہ ہنٹس ہمیں دے رہا ہے. یہ تو احادیث میں آتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا شکاری کتا بھی پکڑ لاتا ہے اور وہ بھی زندہ ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ذبح کیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے ہے، یہ چیز واضح ہو گئی. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو شکاری کتا ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پہ کیا سوال ہے؟ نہیں. اچھا، یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا. اب یہ جو آیا کا جو ٹکڑا ہے نا، اس میں بھی سمجھنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے. میں اس میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کا بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں. جب یہ کہا گیا کہ ظاہر نیچے استاد محترم نے بھی اس کو جو ہے نا وہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو ضروری ہے کہ جب آپ نیچے پڑھیں گے تو چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہے. یہ جو اللہ کا نام دیا جانا ہے، یہ پیچھے 3 سٹیجز ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ایک سٹیج کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، کچھ نے دوسری کے ساتھ کیا، کسی نے تیسری کے ساتھ کیا ہے. اب اللہ کا نام لینا ہے یہ کس سٹیج پہ جو ہے نا کیا جائے گا؟ اللہ کا نام لیا جائے گا. اللہ کا نام لینا جب کتا اس کو پکڑ لاتا ہے، جس کو کہا گیا کہ مما امسکنا علیکم، اس کے ساتھ جوڑا جائے. یعنی پکڑ کے لائے گا تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے اس کو پڑھی جائے. ایک اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگ جوڑتے ہیں تفسیروں میں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بحثیں ہیں وہاں پہ، اور اپنے لوگوں نے پریفرنس شو کی ہے. یہ جو کتا پکڑ کے لائے گا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کتے نے ایک جانور کو پکڑ لیا، ہو سکتا ہے وہ جانور مر گیا، خون نکل آیا، ٹھیک ہے، خون نکل آیا اور وہ مر گیا ہے. اب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ آفٹر ایونٹ ہے بسم اللہ پڑھنا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. ایسے جیسے آپ نے کھانا کھا لیا اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے نا؟ یہ بالکل سنیت کا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ محض جب آپ کھاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لو. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لو. تو یہ کھانے پینے کے آداب ہیں، اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کھانے پینے کے آداب نہیں سکھائے جا رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کھانے پینے کے آداب نہیں سکھائے جا رہے. یعنی یہ بحث بھی جو ہے نا ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ہم اٹیچ کریں کہ اس کو کھانے پینے کے آداب کے ساتھ جوڑ دیا جائے، نہیں. اور یہ بحث بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جب کتا اس کو پکڑ کے لائے تو یہ آفٹر ایونٹ ہے، یہ تو بسم اللہ پڑھنے کا یہ نہ کو سمجھ نہیں آتی، مطلب یہ کیا بات ہے. اس کو پھر جو ہے نا ایک تیسری سوچ بھی ہے. وہ تیسری سوچ یہ کہتی ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے نا، وما علمتم من الجوار، یہ کہ وہ شکار بھی حلال ہے جو جن پہ تم شکاری جانور جو ہے نا چھوڑتے ہیں، اور وہ شکاری جانور پکڑ کر لاتے ہیں. یہ جو پکڑنے کا عمل ہے اس وقت جو ہے نا بسم اللہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز واضح ہو گئی. سنت سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اصل جو ہے بسم اللہ جب پڑھنا ہے یا اللہ کا نام لینا ہے، یہ تو ذبح کا حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور جب ہم اس جانور کو ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں گے. بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. یعنی اب وہ جو دوسرے 2 نقطہ نظر ہیں وہ غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو قرآن کا اپنا نظم ہے وہ خود بیان کر دیتا ہے کہ کون سی چیز کس محل کی ہے. اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو شکاری والا ہے جس کو ہم تیسرا حصہ قرار دے رہے ہیں، جی اس نقطۂ نظر کے مطابق تو یہ تزکیہ کا ایک ذیلی شاخ بن جائے. ذیلی شاخ ہے، اور یہ حقیقت ہے. یعنی جب آپ تزکیہ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے پاس 3 طریقے آ گئے: تزکیہ، نہر اور شکار. اور اس کے بعد بسم اللہ، اللہ کا نام لینا، وہ ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کا نام لیا جائے گا، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ تینوں طریقوں کے ساتھ جڑے گا.
تینوں طریقوں کے ساتھ جڑے گا. سنت بھی یہی اور قرآن بھی یہی چیز بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جانور سورس کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام. یہ چیزیں واضح ہوتی چلی گئی. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بہیمۃ الانعام طیبات کیا ہیں، کیسے ذبح کرنا، اس کے 3 ذریعے ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کا نام لیا جائے گا، وہ ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ چیز ہے. اچھا، اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو. یعنی یہ کہ کسی جانور کی جان لینا اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی. یہ کہ جانور طیبات میں سے ہوگا، طیبات سے باہر کا جانور نہیں ہوگا. اگر آپ یہ بھی کام کریں گے تو یہ غلط کریں گے. یہ کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے گا، یہ لازمی لیا جائے گا. اس سے باہر بھی جو ہے نا آپ نہیں نکل سکتے. یعنی کہ یہ 3 شرائط ہیں، لازمی ہیں. اس میں ایک اور سوال ہے جو عمومی طور پہ فقہ کی بحث میں جو آتا ہے، کیا بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے؟ بات کا تو یہ ہو جاتا ہے ہاں یہ پڑھنا لازمی ہے. لیکن اگر کہیں غلطی سے، بے احتیاطی سے کسی نے نہیں کہی اور وہ عمومی حالات میں بسم اللہ ہی پڑھتا ہے، عادتاً جو ہے نا نہیں کہ چھوٹ گیا، غلطی سے چھوٹ گیا، تو وہ بھی جائز ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شکر اس پہ جی شدت سے کام نہیں لینا چاہیے. ہاں جی شکر صاحب، جی مثلا یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بھیڑیے نے جو ہے نا وہ کسی ریوڑ میں جو ہے نا حملہ کیا، جی جی اور وہ جو کوئی بھیڑ ہے یا بکری ہے، تو وہ بھیڑیا اس کو جو ہے نا وہ زخمی کر کے بھاگ گیا. تو ہوں اس صورت میں وہ ابھی زندہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ ذبح کر کے تو وہ کھایا جا سکتا ہے. جی ایسا ہی یہ ہے ذبح. یہ اسی طرح جیسے کسی چیتے یا کسی جو ہے نا وہ درندے نے جو ہے نا وہ کسی جانور کو جو ہے نا وہ زخمی کیا، اور وہ اس کو کسی جگہ پہ چھوڑ کے بھاگ گیا جو بھی، تو آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جانور اگر جو ہے نا وہ زندہ ہے تو بے شک جو ہے نا اس کا خون نکل رہا ہے تو اس کو جانور ہی کنسیڈر کریں گے، پورا جانور کنسیڈر کریں گے. خواہ وہ اس کو شکاری کتا لے آئے، خواہ اس کو جو ہے نا بھیڑیا جو ہے نا پھاڑ دے. اور لیکن اگر وہ زندہ ہے، دونوں صورتوں میں، شکاری کتے کی صورت میں بھی اور بھیڑیے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں بھی، دونوں صورتوں میں اس کو پھر ذبح کیا جائے گا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ جو فرق آ جاتا ہے بھیڑیے میں اور شکاری کتے میں، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر جانور مر جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. جانور مر اوکے جاتا ہے اوکے تو وہاں پہ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جانور جو مرا ہے یہ شکاری کتے کے ہاتھوں مرا ہے یا کسی بھیڑیے کے ہاتھوں مرا ہے. اگر تو جی شکاری کتے کے بالکل ہاتھوں مرا ہے اور اس کا خون نکل گیا ہے اور اس شکاری کتے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے بسم اللہ بھی پڑھ لیا ہے تو پھر وہ جائز ہے. جی، یہاں پہ فرق آ جاتا ہے. تھینک یو. یہ فرق ہے جس کو جی جی جی، تو اس میں درندے نے اگر اس میں سے کچھ اس کا پارٹ کچھ کھا بھی لیا ہے، کوئی کوئی فرق نہیں ایک پڑتا، دو بوٹی، کوئی فرق نہیں پھر بھی پڑتا. آپ نے ذبح کر لیا تو اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہاں، تھینک یو. یوں ہی آپ نے ذبح کر لیا، خواہ اس کی ٹانگ اٹھا کے لے گیا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ جانور جائز ہے. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ بھیڑیے کے ہاتھوں وہ جانور ابھی زندہ ہونا چاہیے، اگر مر گیا تو پھر جائز نہیں. یہی وہ فرق ہے تھینک یو. جہاں پہ شکاری کتا بطور ٹول آ جاتا ہے. اگر شکاری کتا بھی کھا لیتا ہے تو شکاری کتا پھر جو ہے نا وہ سدایا ہوا جانور نہیں رہ گیا، وہ بھی بیسیکلی بھیڑیا اور شیر اور چیتے کی طرح جانور ہو گیا ہے، درندہ ہو گیا ہے. یہ فرق ہے جس کو وہ جتنا ہم سمجھیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اگر یہ تم ایسا کرو گے تو بہت جلد جو ہے نا حساب چکانے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا جو مواخذہ رکھا ہے یہ قیامت والے دن طے نہیں ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مواخذہ پہلے سے طے شدہ ہے. اگر تم یہ کام کر کے آگے تو اس دن بس یہی ثابت ہونا ہے کہ یہ کام تم کر کے آگے ہو. یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کر کے آگے ہو تو اس کے بعد پھر کوئی ششو پنج نہیں ہوگا، کوئی دیر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد میں اس کو حساب کو فوری چکا دوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت بڑی وارننگ ہے. اس کو کبھی بھی غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. یہ کوئی جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، تو اس کے بعد پھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کہیں گے یہ چیز جو ہے نا اس سے ہماری جان خلاصی ہو جائے گی. نہیں، اگر یہ غلطی کی ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جان لینا، جانور کی جان لینا. انسان کی جانور تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے. یہ تو جانور کی جان لی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اس کے بعد ہے الیوم احل لکم الطیبات، اور یہ کہا کہ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں. یہ تیسری دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اس چیز کو بار بار لا کے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے
کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. میں نے تکمیلی طور پہ جو شریعت دینی تھی میں نے دے دی، واضح کر دیا. خواہ وہ سوالات پچھلی شریعت کے حوالے سے تھے، یعنی تورات اور انجیل کے حوالے سے تھے، یا ان کی فقہ کے حوالے سے تھے، یا تمہارے اپنے شکوک و شبہات تھے، وہ تمام میں نے رفع کر دیے. اور رفع کرنے کے بعد کہا کہ جس طرح طیبات حلال ہیں، اب ایک اور بات سن لو، وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہ بات بھی سن لو کہ اب اہل کتاب کا کھانا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے تو ہمیں سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جب ہم آ جاتے ہیں تعصبات کی شکل میں ہمارے سامنے معاملات آتے ہیں تو اس کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا. اہل کتاب کا طعام، یہ طعام کس چیز طعام کی بات کہی جا رہی ہے؟ اگر وہ اہل کتاب بھی جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے پچھلی 3 کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں تو پھر جائز ہوگا. یہ اس پورے کنٹیکسٹ میں یہ کوالیفائڈ جو ہے نا، کوالیفیکیشن آٹومیٹکلی آ جاتی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ ٹپ کہہ دیا ہے کہ وہ جو کچھ آپ کے سامنے رکھ دیں گے حلال ہو جائے. مسلمان کرے تو اس کا نہیں مانیں گے، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. اگر مسلمان بھی جو ہے نا، اگر وہ ذبح کرتے وقت جو ہے نا، اگر اس کے اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھا ہے تو ہم وہ بھی کھانا نہیں کھائیں گے مسلمان کے ہاتھ کا. اور اسی طریقے سے اہل کتاب کا جب وہ کھانا پیش کیا جائے گا تو پچھلی جو 3 شرائط ہیں وہ لازمی طور پہ ہوں گی. پچھلی 3 شرائط جو ہے نا وہ لازمی طور پہ ہوں گی. یہاں تو ایسا لگتا ہے یہ تو پوری کر رہے ہیں. جی یہاں تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ یہ شرائط پوری کر رہے تھے. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شرائط عیسائی تو نہیں کر رہے، لیکن اب بھی کوشر کی صورت میں یہودی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ کو کوشر کا سٹیمپ لگی ہوئی نظر آتی ہے، آنکھیں بند کر کے کھا جائیں، وہ حلال ہے. اس لیے اللہ کا نام لے کے جی وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. اگر آپ ان یہودیوں سے بات کریں تو وہ توحید کے معاملے میں ہم بھی جو ہے نا گڑبڑ کر جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں گڑبڑ، لیکن توحید کے معاملے میں وہ بھی اس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں. کہ کرسچن جو ہیں وہ تو obviously وہ اگر کریں گے بھی تو وہ تو گاڈ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں یہ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ابھی اسپیشلی سورہ میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا حوالے سے اپنے یعنی بیٹے کے طور پہ مانتے ہیں. اچھا یہ قرآن مجید بھی بیان کر رہا ہے. تثلیث کا عقیدہ اس زمانے میں بھی تھا نصارہ کے، لیکن وہ تعویل کر رہے ہیں. یہ بحث آگے آتی ہے، میں اس کو مزید کھولتا ہوں. تو یہ کہ ان کا کھانا جو ہے نا وہ جائز ہے، ان کا حلال کیا ہوا کھانا جائز ہے. اور لیکن وہ لوگ ذبح کرتے ہی نہیں. کون؟ میں وہی عیسائی نہیں کرتے. اب جو موجودہ عیسائی ہیں وہ نہیں کرتے، وہ پال کی وجہ سے ہے. لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے جو نصارہ اس وقت کے تھے وہ کرتے تھے. یہ فرق آ گیا ہے آج کی عیسائیت میں، اور اس وقت کے جو نصارہ جو پریکٹسز کرتے تھے یہ فرق آ گیا ہے. اب یہ نہیں کرتے تو ہم نہیں کھاتے. انڈرسٹوڈ چیز ہے نا. اب انہوں نے خنزیر کو حلال کر لیا ہے پال کی وجہ سے، تو ہم کیا خنزیر کو حلال کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. یعنی شریعت اپنی اس کو سامنے رکھیں گے. اگر وہ ہماری شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی تینوں شرائط پوری کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے. ویسے بھی کھانا یہ شکار کرنا، گوشت حاصل کرنا، جی کھانا پینا، یہ تہذیب کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، کلچر کے ساتھ. نہیں مذہب بھی ساتھ کلچر بھی بن جاتا ہے، تہذیب بن جاتی ہے، مذہب بھی ظاہر اس کو. لوگ رہ رہے تھے طریقہ شاید نہیں وہ لازمی ہے. یہ ایسا نہیں ہے، اس کو آپ سادہ طریقے سے نہ لیں کہ محض تہذیب اور محض کلچر کی بنیاد پہ نہیں. یہ پچھلی 3 کنڈیشنز جو ہے نا وہ لازمی ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس جگہ چونکہ رہ رہے تھے ان کا طریقہ صحیح نہیں ہو سب لوگوں کا، عربوں کا، بنی اسرائیل کا. نہیں وہ یہ بھی بنی اسماعیل بھی اس طریقے سے ذبح کرتے تھے، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہے تو بنی اسماعیل بھی ایسے ہی ذبح کر رہے تھے. نہر جو ہے یہ لفظ انہی کا لفظ ہے، عربوں کا لفظ ہے. تزکیہ انہی کا لفظ ہے. وہ ایسا کر رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں، یہ پائی جاتی تھی، وہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو جو ایکسیپشنز ہیں ان کو ہم علیحدہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر 3 شرائط پائی جاتی ہیں اہل کتاب کے ہاں تو پھر جو ان کا جو کھانا ہے ان کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کھائیں اور مزے سے کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مشرک جو ہے ان کا نہیں، ان کا نہیں. اصل چیز جی اصل وہ 3 شرائط جو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن بتانا کیا چاہتا ہے کہ یہ افراد نہیں ہیں، طریقہ ہے جو امپورٹنٹ ہے. یہ بات سمجھ گئے ہے نا کہ طریقہ ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہو، طیبات میں سے ہو اور خون بہہ چکا ہو. یہ طریقہ اگر کوئی بھی فالو کرتا ہے
کوئی بھی فالو کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک نہیں، یعنی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو مشرک ہو نہیں سکتا. تو وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اہل کتاب، جو نصارہ اس وقت تھے، یا یہودی تھے، یا ظاہر اسلام، اہل اسلام تھے. نام برائے نام نہ لے رہا ہوں، جی وہ مانتا بھی مشرک عقیدے کے طور پہ جو ہے نا وہ توحید کو، جی عقیدے کے طور پہ مانتا ہوں، یا عقیدے کے طور پہ مانتا ہوں. یہ چیز واضح ہو گئی، یہ واضح ہو جی گئی. شکر صاحب، یہاں جی پہ جی اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ جو یہودی فیملی ہے جی اس کے ساتھ تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا کھانا حلال ہے، کوشر، وہ جی حلال جی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. جی لیکن جو عیسائی ہیں، یہ جو کرسچنز ہیں آج کل کے، جی جی ان کا کھانا جو ہے نا وہ نہیں حلال، وہ ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ وہ ایک تو یہ ان کے یہاں جو ہے نا وہ صحیح ذبح کرنے کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے جی آج کل ایسے ہی، کے. جی ایسے ہی، اور ایسے ہی. ان نے جو خنزیر ہے اس کو بھی جو انہوں نے وہ حلال کیا ہوا ہے جی اپنے ایسے ہی لیے. ہے، جی ایسے ہی ہے. تو اگر تو ویجیٹیرین ہے تو آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ تو عام ویجیٹیرین چیز ہے، کے وہ علاوہ. تو وہ یہاں پہ بحث ہی نہیں ہے. بحث اصل میں آ رہی ہے گوشت کی بحث آ رہی ہے ساری جی جی اس سلسلے میں. تو وہ جو 3 شرائط میں نے بیان کی ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا جو ہے نا مسلمان ہوں. اگر مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ 3 شرائط پوری نہیں کرے گا تو وہ بھی جو ہے نا کھایا نہیں جائے گا. یہ جو فرق رکھا جاتا ہے، یہ اصل میں فرق اس چیز کا ہے کہ اصل طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اگر وہ تینوں کنڈیشنز جو ہے نا فلفل ہوتی ہیں تو وہ طریقے کو فالو کر لیا گیا ہے، یہاں پہ آگے جو لفظ بولا ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور جو تمہارا کھانا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. یہ ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی یہ تو شریعت ہمارے لیے ہے، یہ شریعت ان کے لیے نہیں ہے. یہ سوال اٹھتا ہے نا، انہوں نے تو مانا نہیں، ہم نے تو مان لیا، ہم نے ان کے جو ہے نا ٹیبل پہ کھانا کھا لیا، لیکن وہ ہماری اس قرآن کی بات کو کیوں مانیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، تورات میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے وہ تمہارے جو اسر و اغلال جو ہیں، وہ بوجھ جو تم نے اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں اس کو اتار دیں گے وہ پیغمبر جب آئیں گے. اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا، اگلی صورتوں میں جو ہے نا پڑھیں گے چل کے. جب وہ پیغمبر اتار دیں گے تو یہ وعدہ کس کا تھا؟ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب دوسرا فریق جو ہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج روز نکلتا ہے، روشنی ہر کوئی شخص جو ہے نا وہ اس کو قبول کر رہا ہے، اور وہ ملحد بھی کر رہا ہے جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور وہ بھی روشنی کو قبول کر رہا ہے جو اللہ کا نام لے رہا ہے. روشنی تو روشنی ہے، سورج کی روشنی وہ تو کبھی بند نہیں ہوتی. سانس لیتے ہیں تو آکسیجن جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہوا جو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ ناک بند کر لیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے نا، آپ خود ہی مریں گے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا. اگر یہ لوگ اس وعدے پہ عمل نہیں کرتے تو نہ کریں، یہ اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے نا. اس کتاب کو انہوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے مان لیا تھا اپنے دور میں، مان لیا تھا کہ یہ کتاب جنن کتاب ہے اور اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. اب وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم ڈالتے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ اتمام حجت کے حوالے سے ہے کہ جو وہ وعدہ تھا وہ میں نے پورا کر دیا. اور میں اب آ کے کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو کھانے پینے کے حوالے سے جو اسر و اغلال تھے وہ اتار دیے، یعنی اس وعدے کو پورا کر دیا. یہ بھی تکمیلی پہلو سے ہے. اور یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑی چیز ہے کہ کھانا پینا جو ہے چھوت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یہودی کا کھانا ہے یا یہ عیسائیت کا کھانا ہے یا نصارہ کا کھانا ہے. اصل طریقہ ہے کہ طریقے کو فالو کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، کہ نہیں کیا گیا. اگر طریقے کو فالو کیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ یہودی کا کھانا ہے یا عیسائیت کا کھانا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ یہ بات جو ہے نا ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ اگلی بات جو ہے وہ بھی اس سے بڑھ کے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا. والمحصنات من المؤمنات، اور اس کے بعد پاک باز عورتیں جو مومنہ عورتیں ہیں، پاک باز ہیں، وہ تمہارے لیے جائز ہیں نکاح کے لیے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاکیزہ عورتیں، پاک باز عورتیں بھی جائز ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں. یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی.
یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. یہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. اس کو جائز قرار دینے سے پہلے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ جب ہم سٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اکثر بھول جاتے ہیں. یعنی وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان میں سے بھی اگر عورتوں میں سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی پاک بازی ہونی چاہیے. یہ اکثر بھول جاتے ہیں. یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی، کہ اصل میں کرائٹیریا کیا ہے کہ عورت کیا ہو؟ پاک باز ہو نکاح کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ جب عورت کے لیے یہ حکم آتا ہے تو یہ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے. مرد کو بھی پاک باز ہونا چاہیے، پاک باز ہونا چاہیے. بات سے کیا پاک بازی سے کیا مراد ہے؟ اس کو آگے قرآن مجید نے ساتھ ہی کھول دیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاک باز ہے، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو مہر دے دیتے ہیں. نکاح کے لیے یہ شرط رکھی ہے، خواہ وہ مومنہ عورت ہو یا اہل کتاب عورت ہو، جس سے بھی آپ شادی کریں گے اس کی شرط یہ ہے کہ مہر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ محسنین، آپ بھی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، غیر مسافہین، اور اس کے بعد بدکاری نہیں کریں گے، ولا متخذی اخدان، اور اس کے بعد چوری چھپے یاری آشنائی سے بھی جو ہے نا یہ کام نہیں کریں گے. پاک بازی جو ہے اب ان دونوں چیزوں کے اپوزٹ کھڑی ہے. ایک بدکاری جو ہے، بے حیائی جو ہے جنسی معاملات میں، وہ ہوتی ہے جس کو مسافہین کہا گیا ہے. مسافہین کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانے والے. کبھی یہاں پانی بہا دیا، کبھی یہ مطلب بڑا گندا لفظ جو ہے نا اس معنی میں مفہوم میں آتا ہے. یعنی یہ لفظ کہ میں معنی کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ کہ بدکاری کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ جو ہے نا جسمانی تعلق قائم کیا، مرد ہو یا عورت دونوں، ایک جگہ تعلق کیا، اس کے بعد اگلے دن دوسری جگہ کر لیا، تیسرے دن تیسری جگہ کر لیا. تو یہ شخص جو ہے جو زنا کرتا ہے، جو عرف میں مشہور ہو جاتا ہے اور ہر جگہ منہ ماری کر لیتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی ہر کوٹھے پہ چلا گیا، ہر جگہ جو ہے نا جہاں جہاں اس کو جو ہے نا خواہش پوری کرنی ہوئی چلا گیا، اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا. ایک لفظ اور یہاں پہ اخدان کا لفظ استعمال کیا، خدن کی سنگولر ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک شخص کے ساتھ چوری چھپے یاری آشنائی کا تعلق چلایا ہوا ہے، دنیا کو نہیں پتا، آپ نے ایک ہڈن جو ہے نا کام کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں تعلق جو ہے نا یہ منع کیے گئے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو محفوظ رکھا جنسی طور پہ، اپنی حیا کی جو ہے نا وہ عصمت کی حفاظت کی، حیا کی حفاظت کی. اسی چیز کو جو ہے نا جو پیچھے لفظ بولا گیا ہے نا محسنات، یہ وہی لفظ ہے. اور نیچے جو محسنین کا لفظ بولا گیا ہے مردوں کے لیے، یہ وہی بات ہے. دونوں کے لیے شرط ہے. یعنی نکاح جو ہے اصل میں یہ سورہ پیچھے آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں، سورہ النساء میں بھی پڑھ آئے ہیں، اور سورہ نور میں بھی اس کو جا کے پڑھیں گے کہ نکاح جو ہے یہ جب آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح کا یہ بھی عزم اور ارادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پاک باز زندگی گزاروں گا. اگر پہلے آپ نے پاک باز زندگی نہیں گزاری اور دنیا کو نہیں پتا چلا تو آپ اس پہ توبہ کریں گے. یہ سورہ النساء میں پیچھے پڑھ آئے ہیں. اگر آپ نے یہ کام پہلے نہیں کیا ہوا تو نکاح کے وقت جو ہے نا توبہ کریں گے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. جس طرح اذن چاہیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اس طرح جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ اذن چاہیے کہ میں اگر پیچھے یہ گناہ کر آیا ہوں تو میں وہ جو ہے نا اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے میرا تعلق اب اسی میاں اور بیوی کی صورت میں اسی کے درمیان ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. اس کو جو ہے نا پاک بازی کی زندگی کہتے ہیں. اگر سورہ نور میں ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پہلے سے اس کو سزا ہو گئی ہے، کورٹ اس میں اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھوں زنا ہو گیا ہے، یا عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی پاک باز شخص کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب کس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا؟ اسی طرح کی خاتون، اسی طرح کے مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. یہ شرط ہے. اگر یہ پتہ چل جاتا ہے، اگر نہیں پتہ چلتا تو یہ ایک ہڈن معاملہ ہے، اللہ اور مرد کے اور عورت کے درمیان ہے، اس میں توبہ کی جائے گی، توبہ کی جائے گی. اور اس کے بعد نکاح جو ہے یہ تعلق جو ہے یہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ شروع ہوگا، اور اس کے اندر پھر کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ اب آئندہ یہ کام منہ ماری کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اس لیے کہ یہ پیورٹی چاہتا ہے اس خاندان کو، اس یونٹ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. قیامت والے دن تو جو ہے نا جو کچھ ہمیں فیس کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے.
وہ اپنی جگہ ہے. یہ شرط جو ہے جو لگائی ہے، یہ شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ جو ہے نا وہ خاندان جو ہے نا وہ چلتا رہے. اور یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پہلے شرط کس کو رکھا؟ مومنہ کے ساتھ رکھا کہ تمہارے لیے اب نکاح کرنے کے 2 ایریاز ہیں. جس طرح پیچھے کیٹیگرائز کیا نا ہر چیز کو، یہاں پہ کیٹیگرائز کریں تو 2 ایریاز ہیں. کون کون سی عورتیں ہیں جن سے آپ شادی کر سکتے ہیں؟ یا تو وہ اہل ایمان میں سے ہوں گی یا جو ہے نا اہل کتاب میں سے ہوں گی. بات واضح ہو گئی. اچھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا پیچھے سورہ بقرہ میں جانا پڑے گا. سورہ بقرہ میں جو ہے نا جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ پابندی کس وجہ سے ہے. وہ پابندی یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. آپ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کی جو شرط ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. یہ سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چل گیا. اور نہ ہی اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں جو ہے نا نکاح کے، یہاں پہ سورہ بقرہ میں نکاح کے لیے آپ دے سکتے ہیں کس کو؟ کسی مشرک عورت کو، مشرک مرد کو جو ہے نا اپنی نکاح کے لیے اپنی خاندان کی اپنے گھر کی عورتیں نہ ان کو نہیں دے سکتے. دونوں طرف سے پابندی لگ گئی. نہ مرد جو ہے نا مشرکہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، نہ ہی عورت جو ہے کسی مشرک جو ہے نا وہ مرد سے شادی کر سکتی ہے. اب یہ فرق آ گیا ہے، یہ فرق آ گیا ہے. یعنی نکاح کیا ہوتا ہے؟ ایک سماج کے اندر 2 افراد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مل جل کے زندگی گزاریں گے، فیملی لائف گزاریں گے. ایک بیسک یونٹ ہے، اس میں جو ہے نا زندگی گزاریں گے. فیملی یونٹ جو ہے معاشرے کے اندر بنیادی اینٹ ہوتی ہے نا، ایک اینٹ ہوتی ہے. ہم اس طریقے سے جو ہے نا زندگی گزاریں گے. اب اس کا کرائٹیریا ڈیفائن کر دیا گیا، وہ عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ شرک جیسی نجاست جو ہے نا گھر میں نہیں چل سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ مشرک ہیں تو پھر اہل کتاب کو بھی قرآن مجید مشرک کہہ رہا ہے. یعنی مشرک، جب لفظ مشرک بولتا ہے قرآن مجید تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کو بطور دین اختیار کر لیا ہے. لیکن یہ جو مشرک ہے یہ اہل کتاب میں کسی کو قرآن مجید نہیں کہتا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی مشرک کو بطور مشرک کا لفظ نہیں بولتا، یہ کہتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو. یعنی جب ورب کی صورت میں کہتا ہے، فعل کی صورت میں کہتا ہے، تو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اس کی مثال جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. وہ مثال کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مثال پچھلی جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے نیچے نیچے جو ہے نا جو اعمال ہیں ان کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، اور وہ کتاب میں جو شرک کرتے ہیں اس کی مثال دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں. یہ اگلی آیت نمبر 51 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ جبت پہ اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ. لیکن یہ شرک کر رہے ہیں، یہ تعویل کا شرک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. شرک کر رہے ہیں، تعویل کا شرک ہوتا ہے. ایک شرک تو ہوتا ہے جس کو شرک کو بطور دین ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. ایک ہوتا ہے تعویل کی وجہ سے اختیار کر لیا ہے. تعویل کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں، ان سے کہیں یہ قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہوتے؟ کہتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تعویل ہوتا ہے. تعویل جو ہے نا وہ بیسیکلی اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ چیز سامنے آتی ہے. اس میں اگر کور چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا کسی نے یعنی اس کو مستقل حصہ نہیں بنا دیا تو پھر جو ہے نا وہ ایک تعویل کی چیز ہے، اس کو تعویل کے طور پہ لیا جائے گا. تو یہ جو شرک کر رہے ہیں اہل کتاب، خواہ وہ نصارا ہوں خواہ وہ جو ہے نا یہودی ہوں، وہ تعویل کر رہے ہیں. وہ بنیادی طور پہ کور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے شرک ہے، جو کہ مشرکین مکہ کر رہے تھے، وہ کام نہیں کر رہے تھے. یہ فرق ہے جس کو جو ہے نا یہاں پہ قرآن نے ملحوظ رکھا ہے. اور اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ان کا کھانا بھی حلال ہے اور ان کی عورتیں بھی حلال ہیں. اب یہاں پہ یہ بات تو قبول کر لی گئی، مان لی گئی. کیا قبول کر لی گئی؟ کہ شرک کے معاملے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ درست بھی ہے اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا غلط بھی ہے. اور اس کمپرومائز کے ساتھ جو ہے نا وہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات یہ کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ جب ذبح کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اب ذبح کرنے والا مومن بھی ہو سکتا ہے، یعنی
مسلم بھی ہو سکتا ہے اور یہودی بھی ہو سکتا ہے اور نصارہ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو فرق رکھیں گے نا اور وہ جائز ہو جائے گا. ایسے ہی جب ہم نکاح کے لیے جائیں گے تو ان کی یہی توحید ہے، اصل توحید ہی بنیاد بنی ہے جس کو قرآن مجید کسی نہ کسی درجے میں قبول کر رہا ہے اور قبول کر رہا ہے، اور ان عورتوں کو ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اس کو قبول کیا جا رہا ہے. یہ دو بڑے ہی امپورٹنٹ پہلو ہیں. کھانے پینے کا معاملہ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا. میری ایک خاص عادت بن گئی ہے، آپ لوگوں کی بھی بن گئی ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اس کو توڑا نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اگر اہل یہود جو ہے نا ذبح کرتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگلا سٹیپ جو ہے نا قرآن مجید نے یہ اٹھایا ہے، وہ یہ اٹھایا ہے کہ سماج کے اندر رہتے ہوئے اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو تمہیں اہل اسلام میں سے مومنیں بھی دستیاب، مومن عورتیں بھی دستیاب ہیں اور اہل کتاب میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا سٹیپ، یہ دو کور چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہو گیا اور میاں بیوی کا تعلق ہو گیا. اس کو اب وہ چھوت چھات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا اسلام. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. لیکن کیا ہم بناتے ہیں؟ بناتے ہیں. ہمارے جو ہے نا معاملات زندگی اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے تو نفرتیں بری ہوئی ہیں. اگر دیکھنا ہو تو کرسمس جب آتا ہے تو جو ہے نا جس طریقے سے جو ہے نا جو پچھاڑ ہوتی ہے جس طریقے سے، وہ اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہم ان کی توحید کے علاوہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اس کو ڈس آن کریں گے. لیکن عمومی سماجی جو تعلقات ہیں ہم کیوں توڑیں؟ یہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی نسل چلنی ہے، آپ کی اولاد پیدا ہونی ہے اور آپ کے گھر میں جو ہے نا اہل کتاب میں سے ایک خاتون ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ دین کے اندر غلف کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ ہر جگہ جو ہے نا ہم کیوں ایکسٹریمزم کے جا پہ کھڑا ہو جاتے ہیں؟ جو قرآن مجید کا بیان ہے اس کو ہم کیوں نہیں قبول کرتے؟ اچھا، اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ جب آپ سنیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس کو ہضم کرنا آسان نہ ہو. جب قرآن نے یہ کہا کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، تو کیا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو وہ مذہبی عمل نہیں تھا؟ یعنی ذبح کرنا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں کیا چیز ہے؟ مذہب ہے نا، دین ہے نا. تو جب انہوں نے ذبح کیا ہے تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ دینی عمل ہے نا، مذہبی عمل ہے. اللہ نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں، نکاح تو بعد بھی آتی ہے نا بات. یہ بات اس کو سمجھ جائیں. سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے ان کے اس عمل کو، نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ مسلمانوں کے بھی کہا تم نے اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یعنی اگر تمہارے سامنے کھانا آ جاتا ہے تو آپ نے نہ نہیں کرنی. مطلب آپ کی طبیعت نہیں کھانے کے لیے ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ظاہر ہے کہ اس طرح کا موقع آ جاتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دینی عمل جس طرح تم کر رہے ہو اس طرح وہ کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم اور بڑا باریک نقطہ ہے. اگر یہ گرفت میں آ جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا چیز سمجھ میں آ جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی نمازیں بھی قبول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا انفاق بھی قبول کر رہی ہے، ان کی زکوٰۃ بھی قبول کر رہی ہے. جس طرح یہ قربانی یا جس طرح یہ ذبح کی ہوئی چیز جو ہے نا قبول کر رہی ہے تو وہ بھی قبول کر رہی ہے. اس کی مثالیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دے دیتا ہوں. وہ مثالیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ بقرہ سے جب یہ کہا گیا، جب یہ ان کو دعوت دی گئی کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرو، یہ سب سے پہلی سٹیٹمنٹ آتی ہے. اور اس کے بعد کہا گیا ہے، آیت نمبر 43 ہے سورہ بقرہ کی، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ تمہارے لیے بہت مشکل کام ہے جو قرآن کی دعوت ہے. اس کے لیے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے دعا مانگو تمہارے لیے راستے کھولے. اور نماز کون سی پڑھی جائے گی؟ مسلمانوں والی یا اپنی والی؟ اپنی والی پڑھیں گے. اس کے بعد جب سورہ آل عمران میں آتے ہیں تو وہاں کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ اہل کتاب کو کہا گیا تھا. تم اس وقت تک تمہارا انفاق کوئی کام کا نہیں ہے جب تک جو کچھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو جس مال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو اگر وہ کر دیں تو قبول کرے گی اللہ تعالیٰ کی ذات؟ ضرور قبول کرے گی. اس کے بعد میں پھر جو ہے نا آل عمران سے میں اٹھاتا ہوں. اس میں کہا گیا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون.
وہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے نا تورات کو پڑھتے ہیں اور راتیں جو ہے نا اللہ کے سامنے سجدہ گزار جو ہے نا گزارتے ہیں. کون ہے؟ اہل کتاب ہیں. کیا وہ قبول نہیں کی جائیں گی؟ کی جائیں گی. اگر یہاں پہ وہ ذبح کرتے ہیں اور ان کا یہ عمل کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. اگر قبول نہیں کیا جاتا تو مسلمانوں کو کیوں کہا جاتا کہ تم، میں نے تو ان کا قبول نہیں کیا، تم جا کے جو ہے نا کھانا کھا لو. یہ قرآن کا عدل اور انصاف یہ ہم نے قائم رکھنا ہے، اور بدقسمتی سے جو ہے نا اس کو ہم نہیں قائم رکھ پاتے. اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں ہیں، میں اگلی دفعہ اس کو جو ہے نا لے کے چلوں گا. ظاہر ہے آج میں نے ایک کلو چھوڑ دیا ہے، اس پہ مزید جو ہے نا بات ہوگی. سوال جو ہے نا سوچ کے آئیے گا، پڑھ کے آئیے گا، سمجھ کے آئیے گا. کوئی اور سوالات ہوں تو اس کو ضرور جو ہے نا اس کے ساتھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر شکر صاحب، تھینک یو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. ایک ریلیٹڈ تو نہیں جی جی ریکارڈنگ ختم.